يا رسول الله يا حبيب الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان. جس میں علماء مجلس سے اٹھا کر پیچھے ہٹا رہے ہیں. ہر جلسے میں کہا جاتا ہے آگے بڑھ کر بیٹھ جائیں. ہر جلسے میں یہی کہا جاتا ہے کہ آگے آئیے اور تھوڑا جم کر بیٹھ جائیے. لیکن آج کے اس اجلاس میں سن کر مجھے تعجب ہوا. نقیب سے لے کر امام تک، جلال سے لے کر جمال تک استعمال کرتے ہوئے ان عاشقوں کو ہٹانے کے لیے بار بار اعلان ہو رہا ہے. پھر مجھے بات یاد آئی کہ یہ مجمع وہی ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا. کیا کہا تھا؟ ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. میاں ہم میدان چھوڑنے والے لوگ تھوڑی نہ، جگہ چھوڑنے والے بے ایمان ہوتے ہیں. اللہ نے اس زمین کا وارث ہمیں بنایا ہے. تو اسی طرح سے اقبال نے کہا ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. یا رسول اللہ تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. ارے تیغ کیا چیز ہے، ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے. ہماری گفتگو کا آغاز اسی بات سے ہوتا ہے. ناموس رسالت کی حفاظت کے سلسلے میں اجلاس کا انعقاد کیا گیا. پھر میں اس بات کا اظہار بھی کر دوں کہ یہ جو جمع غفیر ہے، یہ جو مجمع جگہ کو چپک کر بیٹھا ہوا ہے، یہ میرے اور اس کے نام پر نہیں، یہ مصطفیٰ کے نام پر آیا ہوا ہے. آج یا کل دنیا سمجھ جائے گی اگر بکھری ہوئی قوم کو کوئی چیز جوڑ سکتی ہے تو نام محمد ہے. میں نے اپنے پوری زندگی کے تجربے میں اگر کوئی چیز سیکھی ہے تو وہ یہ ہے کہ بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو اگر کوئی چیز جوڑ سکتی ہے تو میرے مصطفیٰ کا نام ہے. 1000 سلسلوں میں بٹ جاؤ، 1000 فرقوں میں بٹ جائیں، لیکن میرا یہ دعویٰ ہے جس دن میں میرے مصطفیٰ کا نام لوں گا سب جمع ہو جائیں گے. ہم نے دیکھا ہے سوائے منافقین کے جس سلسلے میں بیعت ہونا ہے بیعت ہو جاؤ، جس سلسلے میں بھی داخل ہونا ہے داخل ہو جاؤ، لیکن شرط یہی ہے کہ وہ سلسلہ مدینے تک پہنچتا ہو. اگر اس سلسلے میں بیعت ہے تو میرا یہ دعویٰ ہے جس دن بھی میرے نبی کا نام لیا جائے یہ جوان صرف ہاتھ نہیں اپنی گردن لے کر حاضر ہوئی، کیونکہ قرآن کہتا ہے قرآن یہ کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. قرآن کی بات توجہ سے سنیں. اللہ فرماتا ہے نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے. اب یہ باتیں صرف بریلویوں کی نہیں، یہ قرآن کی بات. نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جان ایمان ہے، جان کائنات ہے. تو جو بندہ تھوڑی بھی عقل رکھتا ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب تمہارے ہاتھ پر کوئی حملہ ہو، پیر پر کوئی حملہ ہو، کبھی تمہارے پیٹ پر حملہ ہو، 2-3 جگہوں پر حملہ ہو گیا، اور پھر اسی میں ایک حملہ گردن پر ہو رہا ہے جس سے تمہاری جان جا سکتی ہے. مجھے بتاؤ عقل رکھنے والا
ہاتھ بچائے گا، پیر بچائے گا، پیٹ بچائے گا یا گردن بچائے گا؟ عقل رکھنے والا یہ کہتا ہے کہ گردن بچے تو ہاتھ بھی بچے گا، پیر بھی بچے گا، پیٹ بھی بچے گا۔ گردن چلی گئی تو پھر یہ اعضاء بھی چلے گئے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، 1000 تمہارے اوپر حملے ہو جائیں، اس کا دفاع نہیں کیا جائے گا، پہلے دفاع حضور کی عزت کا کیا جائے گا۔ اگر مصطفیٰ کریم کی عزت سلامت ہے تو پوری کائنات سلامت ہے۔ ہاں، اس بات کو سمجھ کر چلیں، کیوں؟ وہ جانے کائنات ہیں، وہ روح کائنات ہیں، وہ اصل کائنات ہیں۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اس مدعے کو بہت پہلے سمجھ لیا تھا، اور انہی کا تو یہ نعرہ تھا، جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہ و جلال دے دیں۔ صحابہ نے کبھی سودے بازی نہیں کی ہے، صحابہ نے کسی کے ساتھ سمجھوتے بازی اور کمپرومائز نہیں کیا میرے مصطفیٰ کے نام پر یا حضور کی عزت کے نام پر سودا نہیں کیا۔ آج مسلمانوں تمہیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر تمہاری جماعت میں کوئی اس طرح کے صبر کی بات کرتا ہے تو اسے بھی سمجھاؤ، اسے بھی سمجھاؤ۔ کسی ایک علاقے سے میں آ رہا ہوں جہاں سے لوگوں نے کہا کہ ہمارے بہت سارے لوگ فلاں پارٹی میں ہیں، فلاں پارٹی میں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، میں ذکر کرتا ہوں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ کہا ٹھیک ہے، اس پارٹی میں رہو، اس پارٹی میں رہو، لیکن وہ کہتے یہ ہیں کہ ابھی حالات اچھے نہیں ہیں، حضور پاک کی عزت پر جو بھونک رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، آپ لوگ شانتی سے رہو، آپ لوگ امن سے رہو۔ میاں تم اپنی پارٹی کی ہائی کمان کو راضی کرنے کا تو سوچا، لیکن اللہ کو راضی کرنے کا نہیں سوچا۔ جو تمہارے جسم کا اور جان کا مالک خلاق کائنات، اس کے حبیب پر جب حملہ ہو اور تم لوگوں کو یہ سکھا رہے ہو کہ تم ان تمام معاملات میں کوئی ری ایکشن نہ کرو، یہ کیسے غداروں کی بات ہے، یہ کیسے بے وفاؤں اور احسان فراموشوں کی بات ہے۔ ہم اپنے باپ کی شان میں گالی برداشت نہیں کر پاتے، ہم اپنی ماں کو گندی کلمات سن نہیں سکتے، ہم اپنی بہنوں اور بیویوں کے متعلق باتیں نہیں سن پاتے، تو چہ جائے کہ رسول کائنات کے لیے سن لیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اگر سن کر کے کوئی خاموش رہتا ہے تو پہلے اسے اپنے ایمان کا علاج کرانے کی ضرورت ہے۔ اس کے سینے میں ایمان اگر ہوگا رائی کے دانے کے برابر بھی، تو قسم رب ذوالجلال کی وہ میرے مصطفیٰ کی شان میں کوئی توہین برداشت نہیں کر سکے گا۔ آپ تو آپ ہیں، آپ تو آپ ہیں، کتے بھی برداشت نہیں کرتے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے اس واقعے کو کہ بغداد پر جب تتاریوں نے حملہ کیا تھا اور مسلمانوں کو مارا تھا، اتنا مارا تھا کہ دریائے دجلہ کا پانی لاخون سے لال ہو گیا تھا۔ پورے بغداد میں گھوڑے دوڑتے تھے تو مسلمانوں کے خون میں دوڑتے تھے، اتنا قتل عام کیا تھا تتاریوں نے۔ لیکن جانتے ہیں تتاریوں کے بادشاہ نے چند علماء کو قید کر کے اپنے دربار میں منگوایا، ان کے ہاتھوں کو پیچھے ہتھکڑیوں سے باندھ کر اوندھے منہ دربار میں گرایا، اور پوری دنیا ہمیشہ یہ جانتی ہے مسلمان کو قتل کرنے سے اتنا درد نہیں ہوتا، اس کو اگر درد دینا ہے تو اس کے سامنے اس کے نبی کو گالیاں دو۔ دنیا یہ جانتی ہے، اسی لیے آج یہ ہمیں چھلنی کر رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہماری روح کو تڑپانے کا طریقہ بھی انہیں معلوم ہے کہ مسلمان اگر کسی بات پر تڑپتا ہے تو اپنے نبی کے نام پر تڑپتا ہے، باقی سب چیزیں یہ سہ لیتا ہے، برداشت کرتا ہے۔ تتاریوں نے بھی یہی کیا تھا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں تحفظ ناموس رسالت کیا چیز ہے۔ دربار میں جب بادشاہ نے علماء کو قید کر کے گرایا، ہاتھ بندھے ہوئے کچھ کر نہیں سکتے تھے، اوندھے منہ گرے ہوئے، اس بادشاہ نے ایک عیسائی پادری کو خرید کر پیسے دے کر کے بلوایا اور کہا کہ جتنی گالیاں محمد کی شان میں دے سکتے ہو سب دے دو، تاکہ یہ مولوی لوگوں کو سنایا جائے اور انہیں رلایا جائے۔ ان کو تڑپتے ہوئے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ زر خرید، جس طرح آج کے زمانے میں بھی کئی دجالی میڈیا کی ٹیبلوں پر بیٹھ جاتے ہیں پیسے خرید کر کے، پیسوں میں بک کر کے، اس زمانے میں تھا ایک پادری، پیسوں میں بکا اور پہنچ گیا اور دربار میں کھڑا ہو کر کے میرے آقا کی شان میں توہین آمیز کلمات بکنے لگا۔ جب وہ کلمات بکتا تھا تو روایت میں یہ ہے کہ اس بادشاہ کا ایک کتا تھا جو پالا ہوا ٹرینڈ کتا تھا، عام لوگوں کا پالتو نہیں، فالتو نہیں، پالتو،
جس کو پالا ہوا ہو، اور اس کی شان یہ تھی کہ اس کتے کو وہ سونے کی زنجیر میں باندھتا تھا. بادشاہ کا کتا ہے، سونے کی زنجیر میں بندھا رہتا تھا. دربار میں جب وہ عیسائی پادری گستاخی کرنے لگا تو کتا وہیں سے بھونکنا شروع کر دیا. عام کتا نہیں ہے کہ جسے دیکھے اسے بھونکنے شروع کر دے، وہ ٹرینڈ تھا، ہر ایک کو جانتا پہچانتا تھا. جب وہ بھونکنے لگا تو وہ پادری چپ ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ وہ گستاخی کرنے لگا، پھر کتا بھونکا. دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا کہ شاید تیرے بیان سے کتا خفا ہو گیا. عیسائی پادری نے کہا، اس پادری نے کہا اسے کیا سمجھ میں آتا ہے کتے کو کہ میں کیا بیان کر رہا ہوں، میں تو اپنا بیان کر رہا ہوں. پھر تیسری بار جب اس نے توہین شروع کی، کتا زنجیر توڑ کر نکل آیا اور کودتا اچھلتا ہوا بھرے دربار میں اس عیسائی پادری کے سینے پر سوار ہوا، دم زدن میں اسے چیر کر رکھ دیا، ختم کر دیا دربار میں. اس کتے کی ہیبت اتنی طاری ہو گئی کہ بادشاہ سے لے کر سارے وزیر اور سپاہی کانپنے لگ گئے. ان علماء کو فوراً اس بادشاہ نے کہا ان کی ہتھکڑیاں کھول دو. ان علماء نے مسکراتے ہوئے کہا، اے بادشاہ وقت تو کیا سمجھتا ہے، اپنے نبی کی عزت کی حفاظت اگر اللہ لینا چاہے تو کتے سے بھی لیتا ہے. اگر وہ اپنے رسول کی عزت کی حفاظت کرنے پر آئے تو پتھروں کو بھی وہ زبان بخشتا ہے. یہ باتیں سن کر کے دربار میں موجود 500 سے زیادہ تتاریوں نے اسلام قبول کیا. میں کہتا ہوں وہ کتا تو ہم سے کئی درجے آگے تھا، جو میرے مصطفیٰ کی توہین برداشت نہ کر سکا، دم زدن میں اسے دنیا سے ختم کر دیا. عزیزان گرامی وقات، دنیا کے جانوروں کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے نبی پاک کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتے. ہم تو امت ہیں، ہم تو امت ہیں. لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، خاص طور پر مجھے کئی مرتبہ پولیس ڈپارٹمنٹ والے بلاتے ہیں اور بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کو کیوں اتنا درد ہے، دوسروں کو کیوں نہیں ہوتی بات، آپ بار بار کیوں بولتے ہیں اتنی سخت باتیں. کوئی اگر توہین کر رہا ہے ہم بار بار انہیں سمجھاتے ہیں کہ وہ ہمیں نہیں بول رہا، ہمارے نبی کو بول رہا، ہمارے آقا کو بول رہا. سمجھیں، مجھے جواب دینا پڑے گا. ایک پولیس ادھیکاری ہے، بڑے عہدے والے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا سارے مسلمانوں کا ٹھیکہ آپ ہی نے لیا ہے؟ آپ ہی بولیں گے؟ آپ کیوں بول رہے ہیں؟ آپ کیوں بول رہے ہیں؟ توجہ، میں نے جواب میں صرف اتنا کہا، درد جسے جسے ہوتا ہے وہ اپنے اپنے علاقے سے بولتا ہے اور ہر ایک کے بولنے کا انداز الگ ہوتا ہے. لیکن آپ کو میں ایک بات سمجھاتا ہوں، ڈپارٹمنٹ کے بڑے عہدیدار، ان سے میں نے کہا میں اگر آپ کی ماں کو یہاں بیٹھ کر گالیاں دوں تو کیا مجھے اسٹیشن سے باہر چھوڑو گے؟ انہوں نے کہا کہ آپ سمجھدار آدمی ہیں، تمیز سے بات کرتے ہیں، لیکن آپ اتنے سخت باتیں میرے ساتھ کر رہے ہو. میں نے کہا صرف آپ کی ماں کے لیے میں نے صرف مثال میں پوچھا تو آپ تل ملا گئے. اور ہم کروڑوں مسلمانوں کی ماں عائشہ پر اگر کوئی بولے اور ہماری جان پر اگر کوئی بولے اور آپ کہتے ہیں کہ کیوں بولتے ہیں، اب تو سمجھ میں آ گیا کہ درد کسے کہا جاتا ہے. جب نشتر لگتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ درد ہوتا کیا ہے. تمہارے لیے تمہاری ماں عزیز ہے اور مسلمانوں کے لیے کروڑوں ماؤں سے زیادہ میرا آقا عزیز ہے، میرا مصطفیٰ عزیز ہے. تمہیں پتا نہیں ہماری مائیں ہمیں وہ محبت نہیں دے سکتی جو ہمارے آقا نے ہمیں محبت عطا کی ہے. اے مسلمانوں، کیا تمہیں پتا ہے کون ہمارے لیے رات بھر کھڑے ہو کر رویا تھا؟ کون رویا تھا؟ ہماری ماں نہیں، ہمارے باپ نہیں. میں تمہیں بھی بتانا چاہتا ہوں، ماں کی محبت اپنی جگہ پر مسلم ہے، باپ کی محبت اپنی جگہ پر مسلم ہے، لیکن وہ کائنات کا آقا 14 صدیوں پہلے، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے، اگر پیدا ہوتے ہی سجدے میں گرتا ہے اور رب حبلی امتی کہتا ہے، رب حبلی امتی کہتا ہے، تو بتاؤ ہمارا اس آقا سے کیا تعلق ہے؟ اس ماں سے زیادہ گہرا تعلق ہے. اللہ اللہ، میری ماں عائشہ صدیقہ کہتی ہیں بستر پر سوئے ہوتے میرے آقا بجلیاں کڑکتی تھی، بادل چھا جاتا تو بستر چھوڑ کر کے رسول اللہ باہر چلے جاتے تھے اور ہاتھ پھیلا کر بارگاہ الہی میں دعا کرنے لگتے، اے مولا ان بجلیوں کو دور کر دے، اس ابر کو ختم کر دے. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں پوچھتی یا رسول اللہ آپ بجلیوں سے کیوں اتنا گھبراتے ہیں؟ میرے آقا کیا فرماتے؟ سنو عائشہ، میں جب یہ بجلیاں دیکھتا ہوں
تو پچھلی امتوں پر آیا ہوا عذاب مجھے یاد آتا ہے. میں یہ ڈرتا ہوں کہ کہیں اسی طرح کا عذاب میری امت پہ نہ آ جائے، میری امت پر ویسا عذاب نہ آ جائے. میں استغفار کرتا ہوں، میرے مولا کو مناتا ہوں. جب یہ بجلیاں چلی جاتی ہیں تو مجھے ٹھنڈک پہنچتی ہے. جب آیتیں اتری عذاب قبر کے متعلق یا حساب کتاب کے متعلق، تمہیں پتا ہے یہ کائنات کے آقا و مولا نے ہمارے غم میں مدینہ چھوڑ دیا تھا. مدینہ چھوڑ کر جنگل چلے گئے تھے، سجدے میں سر رو کر روتے رہے، جس کے بارے میں امام نے کہا ہے اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. کس کے لیے رویا اس آقا نے؟ وہ ہمیں غریبوں کے لیے. سر نہیں اٹھاتے تھے مصلے سے اور روتے چلے جاتے تھے، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کو میرے حوالے کر دے. یہ کیوں بار بار رویا کرتے تھے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف اور صرف مدینے کے ان جنگلات میں نہیں، آپ کو پتا ہے صحابہ نے بار بار اٹھایا، میرے آقا نے سر نہیں اٹھایا. سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا نے ایک وعدہ کیا تھا رسول اللہ سے، اے میرے بابا جان آپ سر اٹھائیں، اس لیے کہ کافی لمبا سجدہ ہو گیا، طبیعت پر بار نہ ہو جائے، آپ سر اٹھائیں. آپ کی بیٹی یہ وعدہ کرتی ہے کہ جب تک فاطمہ کو اللہ نے زندگی بخشی ہے کوئی رات نہیں سوئے گی، آپ کی امت کی بخشش کی دعا کرے گی، آپ کی امت کی دعا کرے گی، بخشش کی دعا کرے گی. میرے آقا نے جب یہ سنا تو سر اٹھا لیا. مجھے بتاؤ امت امت کہنے والے رسول کے متعلق کیا ہم اتنا بھی درد نہ رکھیں؟ کیا ہم اتنا بھی احساس نہ رکھیں؟ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضرت عباس یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے میرے آقا کو آخری مرتبہ قبر انور میں اتارا تھا. جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے کوچ فرما رہے تھے، آپ کا آخری سفر تھا، صحابہ پر جو صدمہ جانکاہ گرا تھا وہ بیان سے باہر ہے. صحابہ نے محسوس کیا، لیکن حضور پاک کا یہ جسم اقدس جب قبر انور میں رکھا گیا، یہ آخری دیدار تھا، آخری دیدار تھا صحابہ کا ظاہری زندگی کا. لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ قبر میں بھی حضور کے لب ہل رہے تھے، قبر میں بھی لب ہل رہے تھے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے کان لگا کر کے سنا تو آواز آ رہی تھی رب اغفر لی امتی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، وہ مجھے نہیں پہچانتی ہے. اے میرے عزیزو، یہ تعلق ہمارا مصطفیٰ سے ہے یا نہیں؟ ہمیں درد آج اسی لیے ہوتا ہے، آج تکلیف اسی بات کی ہوتی ہے. تم ہمیں مثالیں دیتے ہو ماں سے محبت اور باپ سے محبت کی، کوئی مثال لگتی ہی نہیں حضور کی محبت کو، کوئی مثال نہیں لگتی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج کے سفر میں گئے تھے، آج تک کسی کو اور کو معراج ہوئی ہے اور نہ قیامت تک کسی کو ہونی ہے. جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیا، ساتوں آسمانوں کا سفر، جنت و دوزخ، عرش و کرسی، لوح و قلم، سب سے پرے سدرۃ المنتہا سے آگے، اور رب ذوالجلال نے اپنے قرب کے مکان میں جب بلایا، یہ وہ منزل عطا کیا تھا جو کسی کو نہ عطا ہوگی نہ عطا ہوگی. اس وقت رسول پاک کے لیے فخر کا سب سے بڑا موقع تھا، فخر کا سب سے بڑا موقع ہے. اور اللہ کیا سلطنت مانگی، وہی بادشاہت مانگی. اس قرب کی منزل میں میرے آقا نے عرض کیا مولا میری امت کی بخشش میرے حوالے کر دے، میری امت کی بخشش میرے حوالے کر دے. یوں ہی بریلی کے امام نے نہیں پکارا تھا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. آج میرے عزیزوں میں آپ کو یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کس رسول کی بات میں کر رہا ہوں، کس رسول کی عزت کی بات ہم کر رہے ہیں. ناموس رسالت کا مسئلہ آپ نے ہلکے میں لے لیا اس کو. یہ راشن پانی کپڑے لتے جائیداد کے مسائل ہیں. میں یہ آج برسر اعلان کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں، آج سے یہ طے کر لو کہ ہمارے مطالبے بھی اگر ہوں گے تو میرے مصطفیٰ کی عزت کے حوالے سے ہوں. بہت ہو گیا، تم گٹر نالی کے متعلق تو ووٹ دینے چلے جاتے ہو، ہاں روڈوں پر تو ووٹ لیے جاتے ہیں تمہارے، راشن اور بجلی پانی کے نام پر تو تمہارے اوپر کرسیاں سجائی جاتی ہیں. لیکن اے مسلمانوں کیا اتنا شعور اب بھی نہیں تمہارا بیدار ہوا کہ حکومتیں قائم ہو تو اس بات پر قائم ہو ساری دنیا ہم سے چھین لو، میرے مصطفیٰ کی عزت باقی رہتا.
ہمارا مطالبہ تو یہ رہے کہ نبی پاک کی ذات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کیا جائے. اور ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں، جو کہنا ہم کہہ رہے ہیں، یہ ظالم اگر آج نہیں رکے، گستاخیوں پر گستاخیاں کرتے چلے جائیں، تو انتظار کرو اے مسلمانوں، وہ آندھی آئے گی جس کو کوئی نہیں روک سکے گا، وہ طوفان آئے گا جس کو کوئی نہیں روک سکے گا. ہاں، وہ طوفان اور آندھی کہاں سے آئے گی، کیسے آئے گی، یہ میرا مولا جانتا ہے. بس انتظار کرو. جب حد سے زیادہ نبی پاک کی گستاخیاں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر مجاہدین کو پیدا کرتا. آئے گا ہماری قوم سے صلاح الدین، آئے گا ہماری قوم سے شہاب الدین، اور آئے گا ہماری قوم سے ٹیپو سلطان. آئے گا، اس لیے کہ یہ تاریخ کے صرف اوراق میں چھپے ہوئے لوگ نہیں ہیں، بلکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، اور ہر دور میں جنم لیتے ہیں شبیر. ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں. یقیناً آئے گا، کوئی نہ کوئی آئے گا. آج تم نے صرف خادم حسین کو دیکھا تھا، کل اور کوئی آئے گا. اور اللہ تعالیٰ اس امت کو کسی ایرے غیرے کے ہاتھ کبھی نہیں چھوڑے گا. یہ امت میرے مصطفیٰ کی ہے، اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے پر لیا ہے. دین اسلام کا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن مسلمانوں آپ کی ذمہ داری میں بتاتا ہوں، تحفظ ناموس رسالت. ہونا تو یہ چاہیے کہ کروڑوں لوگ ہیں، ان سے کیا کام دنیا میں لیا جا رہا ہے وہ جانے، لیکن تم اپنی ذات پر فخر یہ کرو کہ اگر اللہ نے تمہیں اپنے حبیب کی عزت کے لیے چن لیا تو تم دنیا کے سب سے عزیز، تم سب سے اعلیٰ لوگ ہو، سب سے اعلیٰ قسم کے لوگ ہو. بادشاہ کے پاس 1 لاکھ کی فوج ہے، بادشاہ کے پاس 1 لاکھ کی فوج ہے. کوئی دروازے کی حفاظت کے لیے ہے، کوئی حکومتی کام کاج بانٹنے کے لیے سپاہی ہیں. فوج میں 1000 طریقے کے کام بٹے ہوئے ہیں، لیکن 10-12 لوگ وہ ہیں جو بادشاہ کی کرسی سنبھالنے کے لیے بھی ہے، بادشاہ کے حجرے خاص کو سنبھالنے کے لیے ہیں. 1 لاکھ کی فوج میں یہ 10-12 کو بادشاہ نے جو چنا وہ للو پچھو تو نہیں ہوں گے، جن کو اپنی کرسی کی حفاظت کے لیے، اپنے حجرے خاص کی حفاظت کے لیے چنا، وہ ایرا غیرہ نتھو کھیرا تو نہیں ہوگا. بادشاہ تو جانتا ہے 1 لاکھ کی فوج میں کس کو اپنے قریب رکھنا ہے، جان کر کے وہ اپنے فوج میں سے چنتا ہے بلا تشبیہ و بلا تمثیل. میرے مولا کے کروڑوں بندے ہیں، کروڑوں نہیں اربوں بندے ہیں، لیکن اس میں اپنے حبیب کی عزت کے لیے وہ جسے چاہتا ہے وہ چنتا ہے. اور جسے مولا نے چن لیا اپنے نبی پاک کی عزت کے لیے، پھر یاد رکھنا وہ ایرا غیرہ نہیں ہوتا، وہ امام احمد رضا بنتا ہے، وہ للو پچو نہیں ہوتا، وہ حضور پاک کی عزت کی حفاظت کرنے والا مجدد الف ثانی بنتا، وہ غریب نواز اور غوث اعظم جیسے القاب پاتا ہے. عزیزان گرامی وقار، یہ مولا کے خصوصی بندے ہوتے ہیں. تو تم اپنی قسمت کے متعلق سوچو کہ اگر اللہ نے مجھے جان دی ہے اور جوانی دی ہے تو یوں بھی تو دنیا سے یہ جانا تو ہے ہی نہیں ہے. آج یا کل تو ملک الموت گھر میں آنے والا ہے. کون ہے، کس کو چھٹکارا ہے بتا دو. ہاں، ویسے بھی کورونا روز پھیلا ہوا دکھتا ہے، پتہ نہیں کس کے گھر پر کب آ کر کے لے جائے، سب کو پتا ہے. ارے میاں، تم دنیا کے ان چکروں میں مرو گے تو یہ کہہ دیا جائے گا فلاں مر گیا، فلاں انتقال کر کے اعلان یہی ہوگا. نام مصطفیٰ پر جو جاتا ہے اسے کہا جاتا شہید ہوا، اور اسے مرا ہوا نہیں کہا جاتا. وہ مجمع میں ہمیشہ زندہ رہ جاتا، وہ ہمیشہ کے لیے قائم رہ جاتا ہے. اسی لیے شاعر نے کہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک پر عزت سے نہ کیوں مر جائے ہم نام محمد پر، عزت سے نہ کیوں مر جائے ہم نام محمد پر. یوں بھی تو کسی دن ہم کو دنیا سے تو جانا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کیسے کی جاتی تھی وہ صحابہ کی چند مثالیں بتا. ہاں، تحفظ ناموس رسالت، اعلیٰ حضرت کے چند اشعار میں سمجھا دوں، پورا کا پورا واقعہ سمجھا دوں. 2 واقعے تمہارے سامنے رکھتا ہوں، اور دونوں بڑے جلیل القدر لوگوں کے واقعات. ایک یار غار صدیق اکبر ہیں،
اور دوسرے حیدر کرار مولا علی. اور دونوں کے واقعات توجہ چاہتا ہوں. دونوں نے کیا کیا؟ جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر مدینے جا رہے تھے، بیچ میں غار ثور میں 3 دن تک قیام رہا. واقعہ سب کو پتا ہے، سنتے رہتے ہیں مسلمان. 3 دن تک قیام رہا. وہاں ایک واقعہ پیش آیا. ایک سانپ حضور کی زیارت کا مشتاق تھا. وہ کہیں نہ کہیں سے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق نے سارے جو سوراخ تھے اسے بند کر رکھا تھا کپڑوں سے، اور ایک سوراخ جس پر آپ نے اپنی ایڑی لگا رکھی تھی، سانپ انہیں ڈس رہا تھا. اندر آنے کی کوشش میں ڈس رہا تھا. اور سانپ کا ڈسنا چونٹی کاٹنے اور مچھر کاٹنے کی طرح نہیں، آدمی تلملاتا ہے، تڑپتا ہے بسمل کی طرح. جب زہر چڑھتے ہوئے ران تک آیا اور حضور پاک حضرت ابوبکر کے ران پہ سر رکھ کے آرام کر رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ پیر کھینچ لوں، ہٹا دوں، کیڑا نہیں، سانپ کاٹ رہا ہے اور زہر چڑھتا آیا. اور بعض روایات میں بتا گئے وہ 100 سال سے بھی زیادہ پرانا سانپ. سانپوں کی عمر لمبی اور جتنا پرانا وہ اتنا زہریلا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوئے اور سانپ کاٹ رہا اور زہر بھی چڑھ رہا. پوچھو ابوبکر سے آپ پیر ہلا تو دیتے، حضور اٹھ جاتے. نہیں، پیر ہلایا تک نہیں. دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ جان سے زیادہ حضور کی نیند عزیز ہے. وہ رسول پاک اگر آرام کر رہے ہیں تو ان کا آرام کرنا، ان کا محو خواب ہونا میری جان سے بڑھ کر کے ہے. یہ بات اس کے بعد خود مصطفیٰ کریم بیدار ہوئے اور ان کے درد کو محسوس کیا اور اپنا لعاب پاک لگایا، اور پھر وہ زہر ہمیشہ کے لیے ختم ہوا. سانپ کو جو زیارت کرنا تھا وہ زیارت کیا بھی اور چلا بھی گیا. ہاں، حضور پاک نے اس وقت ایک جملہ فرمایا تھا، ابوبکر پیر ہٹاؤ. وہ ہٹانے کو تیار نہیں تھے کہ آقا وہ سانپ ہے. حضور پاک نے فرمایا تھا، توجہ چاہتا ہوں، ابوبکر پیر ہٹاؤ، سانپ یا کوئی موذی ہمیں ایذا نہیں دے سکتا. اللہ کے رسول کے لیے ہر موذی جانور بھی ادب رکھتا. ہاں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ، موذی کا مطلب مودی نہیں، موذی عربی میں ایذا دینے والے کو کہتے ہیں. ہاں، ویسے بھی یہ بھی دال اور زال کا ہی فرق ہے، ایک نقطے کا فرق ہے، اور یہ نقطہ آ بھی جاتا ہے، چلا بھی جاتا ہے. بہرحال یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیر نہیں ہٹا ہے، حضور کے آرام کا ارادہ اور حضور کے آرام کو عزیز رکھا. پھر سانپ کا زہر بھی ختم ہوا. ایک واقعہ ذہن میں یہ رکھے. دوسرا اسی طرح کا مقام صحبہ میں حضور پاک حضرت علی کے زانوں پر سر رکھ کر آرام کرتا، اور یہاں حضرت علی کی عصر کی نماز ابھی باقی تھی اور حضور نماز پڑھ چکے تھے. سورج ڈوب گیا. یہ بھی واقعہ تقریباً سارے سنی جانتے ہیں. محبت والے یہ محبت کی چیزیں بالکل جانتے ہیں، بچپن سے سنتے آئے. اللہ ہمارے خطبہ کو غریق رحمت فرمائے، جنہوں نے بار بار، لوگ چند یہ پریشان کرتے ہیں کہ کیا بار بار یہی سناتے ہیں. تمہیں پتہ نہیں، بار بار اس لیے سنایا جاتا ہے کہ جتنی بار میرے مصطفیٰ کو سنو گے اتنا ایمان بڑھتا جائے. ہاں، اسلام میں کوئی نئی چیز تھوڑی نہ لانی ہے، سنایا تو وہی جائے گا. امام صاحب سے آج تک کبھی یہ نہیں پوچھا کہ ہر بار آپ سورہ فاتحہ ہی کیوں پڑھتے ہیں. نہیں، آپ خاموشی سے سن کر کے چلے جاتے ہیں. کیوں؟ اللہ کا کلام کبھی پرانا نہیں ہوتا، ہر دن اس میں نئی لذت ہوتی ہے. اسی طرح میرے نبی کا ذکر بھی کبھی پرانا نہیں ہوتا، ہر دن اس میں نئی لذت ہے، ہر دن اس میں نئی لذت ہے. اور اسی مجمع کو پوچھو کہ آپ نے نبی کی سیرت آج تک نہیں سنا تھا؟ سنا تھا، پھر کیوں آ جائے؟ بیوقوف لوگوں کا مجمع نہیں ہے. سب کہتے ہیں اس میں لذت ہی ایسی ہے، اس میں لذت ہی ایسی ہے. آج کیا اور 70 بار بلایا جائے میرے نبی پر، ہر دن ہم حاضر ہوں گے، ہر رات ہم حاضر ہوں گے. بہرحال میں جو بات کر رہا تھا، حضرت علی آرام کر رہے ہیں، نماز عصر ابھی ہوئی نہیں ہے اور سورج ڈوب گیا. ہاں، عام لوگوں کی نماز نہیں، وہ شیر خدا کی نماز ہے. کروڑوں نمازیں وہاں قربان، کروڑوں نمازیں وہاں تک نہ پہنچ سکے جہاں حضرت علی کا ایک سجدہ ہو. اب عصر کی نماز چھوٹی، خوف اور غم دونوں سے آنسو آ گئے کہ پہلی بار زندگی میں عصر کی نماز جا رہی ہے. لیکن یہاں بھی تو ہو سکتا تھا حضرت علی اٹھا دیتے، 2-4 منٹ کی تو بات تھی. یا رسول اللہ تھوڑی دیر آپ آرام کریں، میں نماز پڑھ لوں. نہ، حضرت علی نے کہا
کہ یہ فرض بعد میں پہلے حضور کا ادب ملحوظ ہے۔ حضور آرام فرما رہے ہیں، حضور آرام فرما رہے ہیں۔ اب یہ دونوں واقعات ذہن میں رکھیں اور اعلیٰ حضرت نے ہمیں سمجھایا ناموس رسالت کی حفاظت کا مطلب کیا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ میاں بہت سارے ہمارے اوپر ذمہ داریاں، آپ کہاں ہمیں بلا رہے ہیں، ہمارے اوپر گھر کی بھی ذمہ داریاں، بیوی بچوں کی بھی ہے، دکان جائیداد کے بھی معاملات ہیں، نوکری پیشہ لوگ ہیں، آپ کہاں ہمیں بلا رہے ہیں۔ سنو وہ لوگ بھی، ہاں آپ کے لیے کون سی چیز پہلے ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ دونوں واقعات کو چند اشعار میں یوں نقل کیا۔ صدیق نے غار میں، صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، کیا دیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جانے فروز غرر کی ہے۔ ارے جان کی حفاظت کرنا سارے فرضوں میں اہم فرض ہے۔ جب جان پر کوئی چیز بن آئے تو اسلام نے یہاں تک کی اجازت دی ہے کہ اگر ایسی جگہ پر تم ہو جہاں کوئی چیز نہیں ملتی تو شراب کے چند قطروں سے جان بچا سکتے ہو تو اجازت ہے کہ وہ جان بچا لے، کیونکہ جان بچانا فرض ہے، جان بچانا فرض ہے۔ جان بچے گی تو باقی عبادتیں ہوں گی۔ اب یہاں پر حضرت ابو بکر نے جو جان بچانا فرض تھا اس فرض کو بھی نہیں دیکھا، جان کو لٹا دیا، سب سے بڑا فرض تھا۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حفظ جان تو جانے فروز غرر کی ہے۔ ایک فرض یہ چھوڑ رہے ہیں بھائی، سنت نہیں چھوڑا ابو بکر صدیق نے، کیا چھوڑا؟ فرض چھوڑ دیا۔ اور مولا علی نے واری تیری نیند پہ نماز، یا رسول اللہ مولا علی نے واری تیری نیند پہ نماز، وہ بھی نماز عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ پانچوں نمازوں میں عصر کی نماز سب سے اعلیٰ ہے، اس کو صلاۃ وسطیٰ کہا گیا، افضل نماز ہے۔ اور حضرت علی کون سی نماز چھوڑ رہے ہیں؟ عصر کی نماز، اور وہ عام لوگوں میں سے نہیں ہے، شیر خدا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ بھی فرض چھوڑ رہے ہیں، وہ بھی فرض چھوڑ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے کون سا فرض چھوڑا؟ جان بچانا فرض تھا، وہ بھی چھوڑ دیا انہوں نے۔ حضرت علی نماز فرض تھی، یہ بھی چھوڑ دیا۔ اب دونوں لوگوں نے دو فرض چھوڑے ہیں، لیکن وہ عام لوگ نہیں ہیں، صحابہ ہیں، صحابہ ہیں، فرض چھوڑ رہے ہیں۔ اب حضرت علی حضرت ابو بکر کے اس عمل کو ہمارا امام وقت کیسے بیان کرتا ہے، سنو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پہ نماز، وہ بھی نماز عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، لیکن ان کی جان بھی نہیں گئی، ان کی نماز بھی نہیں گئی، سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو نے انہیں جان اور انہیں پھیر دی نماز، یا رسول اللہ تو نے انہیں جان، کسے؟ حضرت ابو بکر، اور انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے۔ حضرت ابو بکر کو جو کرنا تھا وہ انہوں نے کیا، حضرت علی کو جو کرنا تھا وہ انہوں نے کیا، اور میرے مصطفیٰ کو جو کرنا تھا میرے آقا نے کیا۔ حضور کی محبت میں ایک نے جان فدا کرنے کی کوشش کی، دوسرے نے نماز، لیکن میرے آقا نے نہ ان کی جان جانے دیا اور نہ ان کی نماز جانے دیا۔ واقعہ معلوم ہے، حضرت علی حضور بیدار ہوئے تو سورج کو پلٹایا، اور حضرت علی نے اپنی عصر کی نماز پوری کر لی، یہ سب کو پتا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت اس کا نتیجہ نکالتے ہیں، اب اس کا نتیجہ نکال کر کے کیا کہتے ہیں، پھر شروع سے میں پڑھتا ہوں، شروع سے یہ دونوں واقعات کو۔ فرماتے ہیں صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جانے فروز غرر کی ہے۔ مولا علی نے واری تیری نیند پہ نماز، وہ بھی نماز عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، تو نے انہیں جان اور انہیں پھیر دی نماز، یا رسول اللہ تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا، اب حاصل کلام رزلٹ کیا ہے؟ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ حاصل کلام یہی ہے، سارے فرض بعد میں، پہلا فرض رسول اللہ کی حفاظت، حضور کی ناموس رسالت، یہی مسئلہ ہے میرے عزیزو۔ یہ دو واقعات سے میں سمجھا دیا، ساری زندگی کی ضروریات بعد میں، پہلے میرے نبی کی عزت ہے۔ آب روئے ماں زنام مصطفیٰ است، ہرچہ دری دنیا باد مصطفیٰ است۔
میں کہتا ہوں اقبال نے ایک مصرع کہا تھا، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے۔ اور اس فقیر نے اس میں لاحقہ لگایا فارسی میں ہی، ہرچے دری دنیا بعد مصطفیٰ، جو کچھ اس دنیا میں ہمیں ملا ہے وہ مصطفیٰ کے بعد ہی، حضور کے بعد ہی ہے، چاہے وہ ہماری ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو، بہن ہو، استاد ہو، رشتے ہو، جائیداد ہو، پراپرٹی ہو، جو کچھ بھی ہے وہ نبی پاک کے بعد ہے۔ اب سنو میرے عزیزوں، ناموس رسالت کی حفاظت ہر مسلمان کی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ آپ کا شیوا، آپ کی زندگی کا وتیرہ، جب آپ یہ طے کر لیں کہ میں میرے نبی پاک کے لیے جیتا ہوں اور ان کے نام پر مرتا ہوں، پھر دیکھنا مولا تمہیں کہاں تک پہنچائے گا، کہاں تک پہنچائے گا۔ وہ صحابہ جن کے پیروں میں چپل تک نہیں، جن کے لباس میں پیبند لگے ہوں، جن کے ہاتھوں میں تلواریں نہیں، لیکن تعداد میں 313 بھی ہو تو 1000 پہ بھاری ہو سکتا۔ ہاں، وہ اگر کڑکتے ہوئے کسی جگہ چلے جائیں تو سمندر انہیں راستہ دے دیں، ہوائیں رخ موڑ لیں، درندے ان کے فرما بردار بن جائیں، جانور وحشی ان کے غلام ہو جائیں۔ یوں ہی نہیں ہوا کرتا تھا، اس لیے کہ وہ صحابہ میرے نبی کے وفادار تھے، حضور کے وفادار تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کے آدھی رات گزرنے کے بعد بھی اگر مسجد سے اعلان کر دے، وہ صحابہ کبھی یہ نہ دیکھتے کہ آدھی نیند ہوئی ہے، کچی نیند ہوئی ہے، بچہ رو رہا ہے، بلکہ بستر چھوڑ کر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاتے۔ آپ کو پتا ہے احد کے میدان میں جب رات کے وقت مدینے سے نکلنے کا اعلان ہوا تھا، جنگ احد جو ہے رات کے وقت اعلان ہوا ہے، شام کے وقت، اور یہ وہ رات تھی میرے عزیزوں، مدینے میں ایک نوجوان کی اسی دن شادی ہوئی ہے، اسی دن شادی ہوئی ہے، اپنی دلہن کو لے کر کے آیا حجلہ عروسی میں۔ آج شب زفاف ہے، آج سہاگ رات ہے، اپنی بیوی کے ساتھ سہاگ رات میں ہے۔ مدینے کی گلیوں میں باہر سے آواز آئی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا المسلمون اذهبوا الى الجہاد فی مرضات اللہ، اے مسلمانوں، اللہ کے رسول نے پکارا ہے جہاد میں چلو اللہ کی رضا کے لیے۔ کافروں نے میرے نبی کی عزت پر حملہ کیا ہے۔ یہ نوجوان جو آج شادی کر کے آیا تھا، بستر چھوڑ کر اٹھا، اپنی شریک حیات سے کہا الوداع، میں آج جا رہا ہوں، میرے مصطفیٰ نے مجھے پکارا ہے اور میں جاتا ہوں۔ اپنی شریک حیات آج کی دلہن سے کہا، اے میری نئی نویلی دلہن، اگر تو چاہے تو مجھ سے طلاق لے لے، اگر چاہے تو طلاق لے لے، یا خدا کی مرضی پر قائم رہ، اب ہو سکے تو عدت کے بعد کسی اور سے نکاح کر لے۔ میرے عزیزوں، قربان جاؤ مدینے کی عورتوں پر، اللہ اللہ، میرے آقا کی کنیزاؤں پر وہ عام عورتوں کی طرح نہیں تھی کہ ہاتھوں پیروں کی بیڑیاں بن جائیں اور یہ کہنے لگ جائیں اے دولہے کہاں سہاگن کو ابھاگن بنا رہا ہے، کہاں مجھے جیتے جی مارے چلا جا رہا ہے، نہیں، بلکہ بستر پر کھڑی ہو گئی، کہا اے میرے سرتاج، یہ کیسی بات کرتے ہیں آپ نے، دنیاوی زندگی میں تو مجھے شریک کر ہی لیا ہے، بستر میں تمہاری شریک بن ہی چکی ہوں، آخرت کی زندگی سے الگ کیوں کرتے ہو، آخرت کی زندگی سے مجھے الگ کیوں کرتے ہو، جاؤ کسی اور کے نام پہ نہیں جا رہے ہو، میرے مصطفیٰ کے نام پہ جا رہے ہو، جاؤ میرے شریک حیات، میرے سرتاج، جاؤ اللہ کے نام پر۔ اور پھر اس خاتون کے ان جملوں سے میرے رونگٹے کانپ جاتے ہیں۔ آج کی دلہن جو اپنے دولہے کو رخصت کرتے ہوئے کہتی ہے جائیں آپ اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں میرے مصطفیٰ کی غلامی میں، اور مجھے فخر ہے اس بات کا اگر آپ صحیح سلامت جنگ کے بعد لوٹیں گے تو مدینے کی عورتوں میں فخر کروں گی کہ غازی کی بیوی ہوں، اور اگر آپ نہیں لوٹ سکے تو بھی کوئی غم کی بات نہیں، تب بھی میں مدینے کی عورتوں میں فخر کروں گی کہ شہید کی بیوہ، شہید کی بیوہ ہوں۔ یہ وہ صحابہ تھے جن کے لیے قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہو گیا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ میرے عزیزوں، یہ میرے آقا کی عزت کے لیے نہ اپنا عیش دیکھتے تھے، نہ اپنا آرام دیکھتے تھے، نہ اپنے گرم بستر دیکھتے تھے۔ جس دن انہیں پکارا گیا انہوں نے گھروں کو ترک کر دیا۔ آج تمہیں مسجد کی اذانیں نہیں اٹھا پا رہی ہیں، آج تمہیں گھروں سے اللہ کا یہ کلام نہیں اٹھا پاتا ہے، تم کیسے میرے نبی کی وفاداری کی بات کر سکتے ہو؟ کیا مجھے بتاؤ، کیا آج تمہارا رشتہ میرے مصطفیٰ سے کمزور ہو گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے؟ حضور کی محبت کا مطلب صرف چہرے میں داڑھی اور صرف ٹوپی ہی نہیں ہے،
اور نہ ہی یہ بلند و بالا نعرے ہیں. اگر تمہارے دل میں حضور کی سچی محبت ہے تو فجر کی میٹھی نیند کو ٹھکرا کر آؤ میرے مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ. میرے آقا نے فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو جسے میرے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا مقصود ہے وہ اپنی بستر کو عزیز نہیں رکھے گا, اپنے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو عزیز رکھے گا. کتنے ہیں ہم میں سے حضور پاک کے نام کے سلسلے میں آج ظاہر سی بات ہے ہم بے چین ہیں, بے قرار ہیں گالیاں دینے والوں کو لے کر. لیکن اے مسلمانوں تم بھی تو پورے کے پورے غلام نہیں بنتے, تم بھی تو وفادار نہیں ہوتے. شکوہ غیروں سے تو ہے ہی مجھے, ان ظالموں کافروں دشمنوں سے تو شکوہ ہے ہی. اور وہ تو ڈاکو ہیں, ان کا کام ہے ڈاکہ ڈالنا. وہ پیدائشی ڈاکو ہیں جو میرے نبی کے نام پر ڈاکہ ڈالتے ہیں. لیکن شکوہ تم سے بھی تو ہے, تم تو میرے نبی کے نام لیواؤ. جب مصیبتیں آئیں ان کا وسیلہ لیتے ہو, جب بے اولاد ہو تو اولاد اللہ کی بارگاہ میں اسی دروازے سے مانگتے ہو. اپنی مصیبتوں کے دوری کے لیے ان کو دافع البلا کہتے ہو. لیکن جب اس مصطفیٰ کی سنتوں پر تمہیں بلایا جائے تو آئیں کائیں کرتے ہو. نہیں میاں ابھی تو جوانی ہے, ابھی جینے دیا جائے. میں ان جوانوں سے پوچھتا ہوں اے نوجوانوں, اللہ کی قسم اگر جوانی میں تمہاری موت آ گئی اور اسی حالت میں قبر میں چلے گئے تو کیا میرے نبی کو منہ دکھا پاؤ گے؟ تم ابھی یہ کہتے ہو نہیں نوکری لگی ہے, ابھی وہ لوگوں کے ساتھ 4 لوگوں کے ساتھ مجھے اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے, مولانا کہاں میں داڑھی رکھوں, کہاں ٹوپی پہنوں, کہاں یہ سب لباس کی بات کرتے ہیں آپ. ابھی تو لائف شروع ہوئی ہے, ہمیں انجوائے کرنے دیا جائے. تمہاری فکر پر میں کیا کہوں, اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا آنکھ سے کاجل صاف چرا لے, یہاں وہ چور بنا کے تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شہد دکھائے زہر پلائے, قاتل ڈائن شوہر کش, اس دنیا پہ کیا تم للچائے, اس مردار پہ کیا للچائے, دنیا دیکھی بھالی ہے. تم اس دنیا کے پیچھے چل پڑے ہو. تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے تیری متھی نرالی ہے. یہ امت کو جگاتے ہوئے بریلی کے امام نے کہا تھا سنا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. یہاں ہر چور جو تمہارے اوپر ڈاکہ ڈالتا ہے تمہارے کپڑے لتے جائیداد کا دشمن نہیں ہے, یہاں تمہارے اندر موجود عشق مصطفیٰ کا دشمن ہے. ہر چور تمہارے اندر سے محبت مصطفیٰ چرانا چاہتا ہے. کس راستے سے تمہارے گھر آتے ہیں پتہ ہے؟ فیشن کے نام سے تمہارے گھر یہ چور آتے ہیں. فیشن کے نام سے, کبھی ایجوکیشن کے نام سے, کبھی ترقی کے نام سے, کبھی دولت کے نام سے, کبھی سیاست کے نام سے. یہ تمام چور آتے ہیں, ایک ہی کام سارے چوروں کا کامن ہے. وہ کون سا ہے؟ تمہیں سیکولر بنانا ہے, مصطفیٰ کی غلامی سے نکالنا ہے. ہاں سیکولر کا مطلب یہ منافقت ہے, اس کو بھی ہاں کہو اس کو بھی ہاں کہو. میرے عزیزوں آج یہ بولی میری کڑوی لگتی ہے ان لوگوں کو. میں سچ کہتا ہوں جب نبی کا نام لیتے ہو تو پورے کے پورے ان کے بننے میں کیا شرم ہے, کیا شرم ہے. شرم اور حیا کس بات کی؟ ارے شرم وہ کرے جو اہل غیرے کا مرید ہو, شرم وہ کرے جو داغداروں کا کوئی فالوور ہو. ہم تو دنیا کے سب سے حسین چہرے کو فالو کرتے ہیں, ہم اس کے فالوور ہیں جس کے چہرے کی تاب چاند بھی نہ لا سکے. ہاں جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات, جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے, وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. ہم اس نبی کے فالوور ہیں. تو شرم کس بات کی, حیا کس بات کی, خوف کس بات کا, ڈر کس بات کا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں, بعض لوگ یہ دنیاوی فیشن نے تمہیں چور بنا کر رکھا ہے, چوروں نے چور بنا دیا. ہوتا کیا ہے تمہارے گھروں سے یہ دین کی بہاریں ختم کر گئے. ٹیلی ویژن کے نام پر, ٹی وی کے نام پر, انٹرنیٹ کے نام پر ان جوانوں کے اخلاق پر اتنے ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں. لڑکیاں اپنا آئیڈیل اسی کو بنانا چاہتی ہیں جو سکرین پر نظر آ رہا ہے. لڑکے اس کو بنانا چاہتے ہیں جو نچنیا ہے, مجرا کرتا ہے, بھنگڑا ڈالتا ہے. ہاں ان شعبدہ بازوں کے پیچھے تم چلنے کے خواب سجا رہے ہو, تمہیں پتہ نہیں ان کی اصل زندگی ہی جہنم بنی ہوئی ہے. یہ جو پردے پر سارے دکھائے جاتے ہیں یہ حقیقت ہوتا ہے؟ کوئی فلم حقیقت ہوتی ہے؟
یہ سیریل حقیقت ہوتے ہیں؟ یہ سب کے سب تمہارے ایمان، اخلاق، اعمال کو تباہ کرنے کے آلے جات ہیں، سب آلہ ہے، لیکن تم اس پر پیچھے چل پڑے۔ اور جاؤ، میں آپ کو بتاتا ہوں، سرچ کر کے دیکھ لینا، یہ جتنے سٹار ہوں، تارے ہوں، جو کچھ بھی ہوں، آج فیشن کے نام پر یہ اسی وقت تک چلتے ہیں جب تک ان کا حسن باقی ہے، جب تک ان کی جوانی باقی ہے۔ جہاں چہرے پر جھریاں آئیں، کمر ٹیڑھی ہوئی، دانت جھڑنے لگے، دنیا ان کو ٹھکرا دیتی ہے، اور ان کی آخری انجام کیا ہوتا ہے دنیا کو پتہ بھی نہیں رہتا۔ کتنے تو ایسے چلے گئے جو اپنے زمانے کے رقاصہ تھے، ناچ ناچ کر کے لوگوں کو خوش کرتے تھے، ان کے ایمان تباہ کرتے تھے، لیکن مرنے کا وقت آیا تو ہمیں ایسی بھی رپورٹ ہے کہ تنہا اپنے اندر کمرے میں پخانہ کرتے 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 ایسے مر گئے کہ کوئی اٹھانے والا نہیں رہا۔ ایسے بھی دنیا سے چلے گئے، ایسے چلے گئے، اور تمہیں پتا ہے یہ سب کے سب شعبدہ باز ہیں، پیسے کے لیے کیا جاتا ہے، اور حسن چلا جائے تو انہیں کوئی نہیں دیکھتا۔ اے میرے عزیزوں، ہم اس حسن کی کیوں نہ پیروی کریں جس کو پوری کائنات جس پر فدا ہے، بلکہ حوران جنت بھی جس کی ایک نظر کے لیے بے قرار ہے۔ اس حسن دو عالم کی ہم کیوں نہ پیروی کریں جس کا حال یہ ہے، سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زقن پھول، بدن پھول۔ اس رسول پاک کو چھوڑ کر اگر تم دوسرے راستوں پر جانے لگو گے تو پھر تو ذلت ہمارا مقدر بنے گی، پھر تو ٹھکرائے جاؤ گے۔ میں نے شاید اس سے قبل کہا ہو یا مجھ سے سنے ہوں گے، تو آج دوبارہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مصر میں ہمارے ایک استاد نے ایک مثال میں ہمیں بتایا تھا، میرا ایک ٹیسٹ چل رہا تھا، تب کی بات ہے، آج سے کافی سال پہلے۔ عرب لوگ فٹ بال کے بڑے کریزی ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں، اور فٹ بال کے میچ کے دوران تو ان کے یہاں چھٹیاں ہو جاتی ہیں، دیوانے لوگ۔ سوال بھی ہمارے استاد نے کہا کہ آپ جانتے ہیں فٹ بال کے کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں؟ میں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں تھا، میں جانتا نہیں تھا۔ پھر انہوں نے کہا 11 دونوں ٹیم سے ہوتے ہیں۔ کہا اچھی بات ہے۔ مجھ سے انہوں نے پوچھا تمہیں پتہ ہے اس میں کھیل کے 90 منٹ تک کیا کرتے ہیں؟ کہا میں تو دیکھا ہوں سب دوڑتے رہتے ہیں میدان میں، ایک گیند کے پیچھے سارے دوڑتے رہتے ہیں۔ کہا ایگزیکٹ مجھے وہی بتانا ہے، میں یہ کوئی لطیفہ نہیں سنا رہا ہوں، لطیفہ نہیں، بڑی دل لگنے والی بات۔ اس استاد نے ہمارے کہا تھا کہ بیٹا تم دیکھتے ہو اس گیند کو ادھر والے بھی اچھال رہے ہیں، ادھر والے بھی اچھال رہے ہیں، اور ہر ایک چاہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں آئے، اور 11 لوگ اس کو 90 منٹ تک مارتے ہی رہتے، اچھالتے رہتے، اچھالتے رہتے ہیں۔ کہا سارے لوگ کھلاڑیوں کو دیکھتے ہوں گے لیکن میں اس گیند کو دیکھتا ہوں۔ ہمارے استاد نے کہا میں اس گیند کو دیکھتا ہوں۔ میں نے پوچھا اس میں کیا تعجب کی بات ہے، کھیل کا آلہ ہے؟ کہا نہیں، تم سمجھتے نہیں ہو، میں نے یہ محسوس کیا اس کو کیوں یہ لوگ اچھالتے ہیں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہا یہ اندر سے اس کی ہوا بھری ہے، اندر سے خالی ہے، اگر پتھر کا ہوتا، مضبوط ہوتا تو مجال ہے کوئی ٹھوکر مارتا، مجال ہے کوئی ٹھوکر مار کے اچھالتا، اندر سے خالی بھرا ہوا ہے، اس لیے ادھر والے بھی اچھال رہے، ادھر والے بھی اچھال رہے۔ مجھے ہنسی آئی تو انہوں نے کہا بیٹا یہ ہنسنے کی بات نہیں، میں آپ کو یہی تنبیہاً بتانا چاہتا ہوں، امت مصطفیٰ کا حال یہی ہے، ان کے سینے جب محبت مصطفیٰ سے خالی ہو جائے تو ہر کوئی ان کو قدموں کی ٹھوکر بناتا ہے، کوئی ادھر سے اچھال رہا ہے، کوئی ادھر سے اچھال رہا ہے، کبھی اس کے قدموں میں گر گئے، کبھی اس کے قدموں میں گر گئے۔ اگر تم حب مصطفیٰ سے بھرے ہوتے تو مجال ہے کوئی تمہیں ٹھوکر لگاتا، بلکہ دنیا نے یہ دیکھا ہے کہ محمد عربی کے غلاموں کی ٹھوکر میں پوری دنیا ہوا کرتی، دنیا ان کے ٹھوکروں میں ہوا کرتی۔ آج کیا حالات آ گئے تمہارے اور ہمارے، کچھ تو بدلنے کی ضرورت ہے نوجوانوں۔ میں آپ کے درمیان اگر چیختا ہوں، چلاتا ہوں یا بیان کرنے آتا ہوں، اس لیے نہیں کہ تم مجھے پیسوں سے نواز دو گے یا میری جائیداد بنا دو گے، میرا کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی یہ جلد سے میرا کوئی ذریعہ معاش ہے، نہ ہی میں نے اس کو دھندا اور ذریعہ معاش بنایا ہے۔ محض بات اتنی سی ہے، جانا تو تمہیں بھی ہے، جانا تو مجھے بھی ہے۔ میں صرف اتنی بات سوچتا ہوں، ہم نے وہ وقار اور عزت کتابوں میں جو پڑھا،
میرے مصطفیٰ کے غلام جس طرف سے جاتے تھے جھنڈے لہرائے جاتے تھے، اور ان کے آنے کی لوگ تمنا کیا کرتے تھے محمد عربی کے غلام ادھر بھی آ جائیں کہ ہوائیں اچھی ہو جاتی۔ یورپ کے لوگ تمنا کرتے تھے کہ مدینے والے آ جائیں کہ امن آ جائے گا، ہوائیں آ جائیں گے، ان کے اخلاق سے خوشبو آتی ہے، لوگ تمنا کرتے تھے۔ میں اسی بات کو سوچتا ہوں آج کیوں نہ یہ محمد عربی کے جوان دوبارہ اس ماحول کو لے آئے کہ دنیا پھر تمہاری تمنا کرنے لگے کہ تم آؤ چند سجدے یہاں کر کے چلے جاؤ۔ آپ کو پتا ہے گنگا ندی کے کنارے آج بھی ایک مسجد ہے، دھرارا مسجد۔ علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے کہ ایک پنڈت کی بیٹی کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، اورنگزیب دلی سے چل کر کے آئے اور آ کر کے اس پنڈت کی بیٹی کو انصاف دلایا، اور جو اس کی بیٹی کے ساتھ اتیاچار کر رہا تھا وہ اگرچہ مسلمان تھا، اسے کوڑوں سے مارا اور اسے جیل میں قید کیا، وہ گورنر تھا وقت کا، اسے معزول کیا۔ اور تھی ایک جوان لڑکی پنڈت کی بیٹی، اس نے گہار لگائی تھی تو اورنگزیب دلی سے آ کر انصاف دلایا، تھی تو ایک پنڈت کی بیٹی، اور جب انصاف دلایا اور وہ لڑکی اپنے گھر صحیح سلامت پہنچ گئی تو اس پنڈت نے اپنے گھر بلایا اورنگزیب کو۔ یہ ظالم آج کتابوں میں توڑ مروڑ کر بیان کر رہے ہیں اورنگزیب کو، ٹیپو سلطان کو، لیکن مجھے تو یہ عہد کرنا ہے، میں اپنے ہر بچے کو سکھا کر جاؤں گا کہ اورنگزیب عادل تھا، ہاں عادل بادشاہ کا نام، ٹیپو سلطان ایک حق پرست دائی کا نام تھا۔ اور تمہاری تاریخیں یہ کتابیں آتی بھی ہیں جاتی بھی ہیں، لیکن اللہ جسے رکھے اسے کوئی کون چکھے۔ بہرحال جب انصاف دلایا اورنگزیب تو اس پنڈت نے اپنے گھر پر بلایا، دعوت کیا، اورنگزیب نے پانی پیا، کہا کہ جس دن 3 دن پہلے تیری بیٹی میرے پاس گہار لگانے آئی تھی کہ میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، اس دن سے میں نے آج تک پانی نہیں پیا تھا کہ تیری بیٹی کو انصاف ملے گا اس کے بعد میں پانی پیوں گا۔ اورنگزیب پانی پیتے ہیں اور اس کے بعد جب نکلنے لگتے ہیں تو جانتے ہو اس پنڈت نے کہا کہ آپ یہاں نماز پڑھ لیں، آپ نماز پڑھ لیں۔ اورنگزیب نے 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھی تھی۔ پنڈت اپنے علاقے کا بڑا مہان آدمی تھا، اس کے پاس بہت ساری چیزیں تھی، اس نے اسی دن یہ عہد کر لیا کہ جس دن یہ عادل اورنگزیب نماز پڑھا ہے، اور اس پنڈت نے کہا کہ یہاں مسجد بنائی جائے، مسجد مندر کے معاملات میں آج یہ لڑ پڑے ہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے محمد عربی کے غلام جس طرف نکلتے تھے مسجدیں خود بن جانا کرتی تھی۔ یہ دنگائی توڑ کر کے آج ناچتے ہیں، بابری مسجد کو توڑ کر کے ناچ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دل جلاتے ہیں، انتظار کرو اس دیوار کا ہر صنم پکارے گا اللہ اکبر۔ ہم توڑ کر کے بنانے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم ظلم پر اپنی کرسی بٹھانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ ہماری تاریخ میں جو بھی مسلمان بادشاہ ظلم کیا ہوگا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، اور ہم اسے مسلمان بادشاہ نہیں مانتے۔ اسلامی عدل و انصاف تو یہ ہے میرے نبی پاک کے غلام جہاں ہوتے تھے وہ امن کی فضا قائم کرتے تھے۔ میں جو بات عرض کرتے ہوئے چلا وہ یہی ہے کہ غیروں نے اپنی دکانیں دے دی، اپنی جائیدادیں دے دی، اپنی زمینیں کشادہ کر دی۔ عزیزان گرامی وقار، آج ابھی میں دوپہر میں ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دیا، ان کے مزار کے پاس سے مسجد سے آتے ہوئے ہمارے حافظ یونس صاحب مولانا مشتاق صاحب بتا رہے تھے مسجد کے پلر پر بھی کچھ معاملات جو اس زمانے کے ڈیزائن تھے وہ دکھائے، اور اب کے زمانے میں کچھ آتنکیوں کو بھڑکایا جاتا ہے اور انہیں ورغلایا جاتا ہے کہ نہیں یہاں فلاں مندر تھی وہ تھا، انہیں پتہ نہیں ہے، تاریخ نہیں معلوم ہے، تاریخ نہیں معلوم ہے۔ رعب و دبدبے کا مالک ٹیپو سلطان اپنے محل کے سامنے اگر چاہتا تو ہر چیز کو خس و خاشاک کی طرح بہا سکتا تھا۔ سلطنت خدا داد تھی، وقت کا حکمران تھا، لیکن اپنے محل کے سامنے اگر کوئی مندر تھا تو اسے توڑنے کا حکم نہیں دیا۔ کیوں؟ اسلام میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم بھی یہی تھا، جس علاقے میں تم جاؤ اگر وہاں کے لوگ امن سے رہنا چاہیں تو انہیں چھوڑ دو، ان کی عبادتوں کے ساتھ توڑ پھوڑ نہ کرو، یہ اسلام سکھایا ہے۔ یہاں تک کہ میرے آقا نے جہاد میں جانے والے مجاہدین کو فرمایا جب تم کسی نئے ملک میں جاؤ
یا کسی کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو جائے تو جو تلوار اٹھائے بس اس سے مقابلہ کرنا، باقی نہ بچوں کے ساتھ، نہ عورتوں کے ساتھ، نہ بوڑھوں کے ساتھ، حتیٰ کہ وہاں کے درختوں کے پتوں کے ساتھ بھی مقابلہ نہ کرو۔ امن کا دائی کون ہے؟ میرے آقا کے علاوہ کون ہے دنیا میں؟ بہرحال میرا موضوع یہ تھا کہ اے مسلمانوں، سب سے حسین ذات ہمارے پاس ہے، سب سے اعلیٰ ذات ہمارے پاس ہے، اور تم دوسروں کے چکر میں پڑ گئے، کبھی اس کو آئیڈیل بنایا، کبھی اس کو آئیڈیل بنایا۔ ذرا اوپر سے نیچے تک دیکھ لیتے، تمہارے پیر سے لے کر سر تک بال کس کی طرح رکھ رہے ہو، کپڑے کس کی طرح پہن رہے ہو، ناخن کس کی طرح، چہرہ کس کی طرح بنا رہے ہو۔ کبھی سوچا آپ نے جس کے پاس کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے، آج وہ امت کسی اور کی پیروی میں لگ گئی؟ آپ کو پتا ہے اٹلی اور اسپین کے لوگ جب عرب سے کوئی عالم آتے تو یورپ کے وہ لوگ دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے کہ یہ مدینے سے آئے ہوئے لوگ ہیں، ان کا جبہ دیکھنے آتے، ان کا چہرہ دیکھنے آتے۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے پوری دنیا میں انقلاب پیدا کیا، ان کے ماننے والے آئے ہوئے ہیں، یورپ دیکھنے کے لیے جمع ہوتا علماء اسلام کو۔ آج بدل گئے حالات، آج تم ننگے انگریزوں کو دیکھنے کے لیے نکل جاتے ہو، پھٹے پرانے کپڑے دیکھنے کے لیے، اور ان کو پاش سمجھتے ہو۔ کون سے پاش ہیں؟ میرے عزیزوں، میرے مصطفیٰ سے بڑھ کر کے اخلاق کس کے تھے؟ ان سے زیادہ حسن کا مالک کون تھا؟ ان سے زیادہ عدل کا مالک کون تھا؟ کائنات کی سب سے عظیم چیز تمہارے پاس ہے، اگر تم چھوڑے بیٹھے ہو تو شکوہ تو ہے مجھے، درد تو ہے مجھے اپنی اس قوم سے۔ اسی لیے اقبال نے یہ رو کر کے کہا تھا، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا، پھر آئی کمی وقار میں۔ حضور سے پھر جاؤ گے تو عزت میں کمی آنی ہے، وقار میں کمی آنی ہے۔ تم تو جان دینے کی بات کرتے ہو۔ میں نے جس وقت بھی جس مجمع میں اعلان کیا، میں نے دیکھا ہے نوجوانوں میں ایک بڑا جوش ہے حضور کے نام پر، ہے الحمدللہ۔ ابھی میں نے یہاں پر بھی دیکھا جو جوش ہے تمہارے نام پاس۔ میں اگر ابھی پوچھو تو صرف ہاتھ نہیں بلکہ ہر ایک گردن لے کر میرے مصطفیٰ کے لیے حاضر ہونے کو تیار ہے، سب تیار ہے۔ جس کے پاس اتنی ہمت ہے، اتنی دلیر ہو کہ ایسے فتنوں کے حالات میں بھی آپ اپنے نبی پاک کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہو۔ جان بہت بڑی چیز ہے اے مسلمانوں، اس نبی پاک کے لیے کچھ گناہ چھوڑنے کی پہلے بات کر لو۔ جو جان دے سکتا ہے وہ کچھ گناہ کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ وہ اس نبی پاک کے لیے کچھ عیاشوں کی خصلتوں کو کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ آج سے یہ عہد کر کے نکلو کہ میرے گھر میں اگر کوئی آواز بجے گی تو نعت مصطفیٰ بجے گی۔ میں اپنے بچوں کو گانے کی دھن پر نہیں سلاؤں گا، میوزک پر اور ڈھول باجے کی آوازوں پر بستر سے نہیں اٹھاؤں گا، بلکہ میں بچوں کی تربیت آج سے اس طرح کروں گا، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ میری صلی اللہ کہتے کہتے۔ میں اپنے بچوں کی تربیت یہی کروں گا کہ بیٹا اگر کھانا نہ ہو صبر کر لینا، روٹی نہ ملے صبر کر لینا، کپڑے نہ ملے صبر کر لینا، جائیداد زمین کرسی نہ ملے صبر کر لینا، بیٹا مصطفیٰ کے نام پر اگر توہین ہو تو کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ جس دن تم اپنے بچوں کو یہ تربیت دے جاؤ گے، دنیا کے ہر معاملات میں صبر کر لو، مصطفیٰ کے لیے سیریس ہو جاؤ اور ان کے لیے بالکل مخلص ہو جاؤ، تو پھر اس بچے کو آپ جنگل میں بھی چھوڑاؤ، میں کہتا ہوں چیلنج کے ساتھ، تمہارا بچہ کبھی ڈاکو نہیں بنے گا بلکہ تمہارا فرما بردار اور مصطفیٰ کا مخلص دائی بن کر نکلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وعدہ ہے اللہ کا، تم اگر اللہ اس کے رسول کی محبت اولاد میں ڈالو گے، مولا تمہاری محبت اولاد میں ڈالے گا۔ میں آج آپ کو اس بات کی طرف بلانا چاہتا ہوں، میرے نبی پاک کی عزت کی حفاظت، ناموس رسالت کی حفاظت صرف یہی نہیں ہے کہ یہاں بیٹھ کر کے تقریر کر لی جائے یا نعروں میں پکار کر کہہ دیا جائے کہ ہم حضور کی عزت کے لیے مر مٹنے کو تیار ہیں۔ نہیں، تمہارے عمل سے بھی تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ تم اپنے نبی پاک کی غلامی میں کتنے سچے ہو۔ میں نے دنیا میں دیکھا ہے ان لوگوں کو، پیپر میں روز کسی نہ کسی کی آتما ہتیا کی خبریں چھپتی رہتی، دیکھا ہے کوئی کسان خودکشی کر رہا ہے، کوئی کسی جائیداد میں قرضے میں ڈوب کر کے آتما ہتیا کر رہا ہے، سوسائڈ کر رہا ہے، اور اکثر تو وہ لوگ ہیں جو عشق میں بھی آتما ہتیا کر رہے ہیں، معشوقہ نہیں ملی پھانسی پر چڑھ گیا،
اور کوئی لڑکی ہے زہر کھا کے مر گئی کہ فلاں حبیب چاہیے تھا، اسے عاشق چاہیے تھا۔ اے میرے عزیزو، تمہاری جان اتنی ہلکی نہیں ہے کہ مجازی عشق میں تم دنیا کو جان دے دو، دنیا کو جان دے دو۔ ارے قرضے میں ڈوب کر تم پھانسی لگا لو گے، یہاں پر بھی تمہارے اوپر لعنت ہوگی، اور قرآن پاک اور رسول پاک کے فرامین کے مطابق خودکشی کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ اس موت کا کوئی حاصل نہیں جو تم دنیاوی مجازی عشق میں ایک دوسرے سے مرنے مارنے کے دعوے کرتے ہو، وعدے کرتے ہو۔ ہاں، یہ نوجوان جو ابھی ابھی جن کے بال اگے ہیں اور وہ محبت کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے پر مر مٹنے کی باتیں کرتے ہیں، میں تجھے جان دے دوں گا، جان دے دوں گا، کیا کر لے گا اپنی بیوی کو جان دے کر؟ دنیا یہی کہے گی کہ بیوی کا مارا ہوا ہے، بیوی کا مردہ ہے، یا کسی عورت پر فدا ہو کر دنیا سے گیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ کوئی لقب ملے گا تو مجنوں کا ہی ملے گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ لیکن اگر تم نے اتنی بات عہد کر لی کہ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یا رسول اللہ تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں۔ یہ ہوتی ہے اصل مومن کی زندگی، یہ ہوتی ہے ایک مسلمان کی زندگی۔ مسلمان جو ہوتا ہے وہ عام چیزوں پر مر مٹنے کی بات کبھی نہیں کرتا۔ تمہاری جان بڑی قیمتی ہے، اگر جان دیں گے تو میرے نبی کے نام پر دیں گے، اسلام کی عزت پر جائیں گے۔ خبیب ابن عدی کو دیکھو، پھانسی پر لٹکا دیا گیا تھا، مکہ والوں نے پتھر مارے، ان کے ہاتھ پیر کے انگلیاں کاٹ دی، ناخنوں کو پکڑ سے کھینچا اور آنکھوں میں سلائیاں پھیر دی۔ اتنا ظلم کیا خبیب ابن عدی کو، پھانسی پر لٹکا کر کے مکہ والوں نے مسلح کر دیا۔ تب بھی کسی نے پکار کر کے کہا تھا، اے خبیب تمہاری جگہ محمد ہوتے اور تم بستر پر آرام کر رہے ہوتے تو کیا اچھا ہوتا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا ہاں نبی کے نام پر یہاں تک آ گیا، نہیں بولا ہوتا تو آج آرام کر رہا ہوتا، نہیں، اسی کٹے پٹے جسم کے ساتھ جوش میں کہنے لگے، ظالموں خبردار دوبارہ یہ جملہ نہ کہنا، خبیب کے جسم کے 1000 ٹکڑے کرو میں گوارا کروں گا، مصطفیٰ کہ تم یہاں ہونے کی بات کرتے ہو میری جگہ، قسم رب ذوالجلال کی ان کے تلووں میں کانٹا چبھے یہ بھی خبیب کو برداشت نہیں ہوتا، یہ بھی ہم گوارا نہیں کریں گے۔ ان لوگوں نے جان دے دی، اور ایک ان کا عربی کا مشہور شعر ہے جو آج بھی لکھا ہوا ہے، حضرت خبیب دنیا سے جاتے جاتے یہ کہہ گئے کہ دنیا یہ کہے گی کہ خبیب پھانسی پر چڑھا دیا گیا، لیکن اللہ کے ملائکہ کہہ رہے ہوں گے کہ خبیب محمد عربی کی محبت میں گیا، اسلام پر گیا، مجھے اس بات کا کوئی ٹینشن نہیں۔ حضرت خبیب کہتے مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ اس بازو میں گر کر مروں گا کہ اس بازو گر کر مروں گا، مجھے تو اس بات کا شکر ہے اور خوشی ہے کہ جس جگہ بھی میری گردن گرے گی وہ اسلام پر گرے گی۔ ہاں، اللہ نے ایمان بچایا ہے، اس بات پر انہیں فخر تھا۔ عزیزان گرامی وقار، وہ گرب و فخر کب آئے گا؟ جب تم کمال کی محبت میرے نبی سے کرنے لگ جاؤ اور ٹوٹ کر کے انہیں چاہنے لگ جاؤ۔ آؤ میں اپنے جملوں کو سمیٹتے ہوئے آپ کے سامنے لے آؤں۔ محبت بار بار ہم کہتے ہیں، کیسے آئے گی؟ کیسے آئے گی؟ کثرت سے۔ آپ کو میں بتاؤں محبت کیسی ہوتی ہے۔ کسی نے کہا امام غزالی سے پوچھا گیا، بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں محبت، تو کیسے پہچانا جائے محبت کس کی کامل ہے، یا کسی کے سینے میں ہے بھی کہ نہیں ہے، کیسے پتا چلے؟ تو فرمایا دو چیزیں ہیں، ایک امام غزالی کی نقل کرتا ہوں، ایک اور دوسری بات۔ امام غزالی نے فرمایا دنیا میں دستور یہ ہے، انسان کی عادت اور فطرت یہ ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے بے اختیار اس کا نام بار بار لیتا ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے بار بار اس کا نام لیتا ہے، تو تم دیکھنا امت میں جو کثرت سے درود پڑھتا ہے اسے محبت ہو ہی جاتی ہے، بغیر محبت کے درود نہیں پڑے گا۔ حضور پاک کا نام بار بار لیتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کے سینے میں حضور کی محبت آئی نہیں ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا، ایک بار لیلا مجنوں کے قصے تم نے سنے ہوں گے، یہ کوئی ایسی خیالی قصے نہیں ہے، عرب میں اس پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ کئی مجنوں آ کر کے گھر کے باہر کھڑے تھے، میں بھی مجنوں ہوں، میں بھی مجنوں، میں بھی مجنوں۔ لیلا کی جو خادمہ تھی، کنیز تھی، اس نے کہا لیلا کتنے مجنوں ہیں تیرے، کتنے مجنوں ہیں؟ اس نے کہا میں بتاتی ہوں،
حلوہ پکایا اور ایک برتن میں دیا اور کہا جا باہر جو لیلا کا مجنو ہے وہ آ جائے، حلوہ پکایا گیا لیلا کی طرف سے کھا لے۔ وہ خادمہ آئی تو سارے ٹوٹ پڑے، سب برتن پر ٹوٹ پڑے، حلوہ ختم ہی ہو گیا۔ اب اس کے بعد لیلا نے کہا کہ برتن خالی ہو گئے، آ جاؤ ایک چاقو لے آؤ، اور برتن میں رکھ کر کے لیلا نے کہا باہر جاؤ اور کہو جو بھی مجنو ہے لیلا نے اس کے جسم کا ایک ٹکڑا مانگا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا مانگا ہے۔ خادمہ باہر آئی، پکارنے لگی لیلا نے جسم کا ایک ٹکڑا مانگا ہے۔ سب کوئی ادھر کھجاتے ادھر کھجاتے نکل گئے، یہ سارے مجنون کہ حلوے تک تو ٹھیک تھا، یہ بوٹی اور ٹکڑے گوشت کے کہاں سے آ گئے اس میں، نکل گئے۔ ایک دیوانہ درخت کے نیچے کھڑا تھا، الجھے ہوئے بال، وہ قریب آیا اور اس کے بعد چاقو لے لیا اور ادھر سے کاٹا ادھر سے کاٹا، کاٹنے لگ گیا جسم۔ خادمہ نے کہا کہ پاگل دیوانے، ایک ٹکڑے کی بات کیا ہے لیلا نے۔ اس نے کہا یہ تو نہیں بتایا کہاں کا چاہیے، یہ تو نہیں بتایا کہ کہاں کا چاہیے، تو یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد وہ بھاگی چلی آئی۔ میرے عزیزوں، مجھے محبت کے وہ قصے نہیں سنانا ہے کہ لیلا مجنون کے درمیان کیا ہوتا ہے، مجازی محبت سے مجھے کوئی سروکار نہیں۔ میں مثال یہ دینا چاہتا ہوں کہ محبت مصطفیٰ کے نام پر بلایا جائے، نان کٹائی شیرینی پر جمع ہونے والے وہ محبوب نہیں ہیں۔ ہاں، میں پوچھنا چاہتا ہوں اس دن محبوب پہچانے جائیں گے جس دن پکارا جائے گا کون اپنے نبی کے لیے گردن لے کر آتا ہے۔ اس دن پہچانے جائیں گے چہرے جو بچپن سے پکارتے تھے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اس دن پہچانے جائیں گے چہرے کہ اصل محبوب کون ہے، اصل عاشق کون ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، محبت قربانیاں مانگتی ہے، محبت قربانیاں مانگتی ہے، بغیر قربانیوں کے کسی کی محبت کامل ہوتی بھی نہیں ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو گھر میں بیٹھ کر بستر پر آرام کر کے ہم محبت کے دعوے کریں گے؟ نہیں، اپنی خواہشات کو ترک کرو، اپنی عیاشیوں کو لات مارو اور میرے مصطفیٰ کے اخلاق کو اپنا کر دکھاؤ کہ آج 1000 فتنے میرے زمانے میں آ جائیں مگر میں میرے نبی کے راستے کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ عہد کر کے اٹھو۔ دنیا نے تمہارے متعلق یہ پلان بنا لیا کہ ان کو عیاش بنانا ہے، تم بن گئے، تمہیں گانے سنانا ہے، تم گانے سننے لگ گئے، تمہیں پھٹے کپڑے پہنانا چاہے دنیا نے، تم خود پھاڑ کے پہننے لگ گئے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ عاشقوں کا طریقہ نہیں جو دوسری ڈگر پر بہ گیا، بلکہ میں کہتا ہوں جس کو کہا گیا ہے نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ ہاں، یہ کہا گیا نا، نمازیں ادا ہوتی نہیں نہ دیواروں کے سائے میں بلکہ نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا تمہارے مخالفت میں کھڑی ہو جائے، پوری دنیا تمہارے چہرے کا غازہ کھینچنے کے لیے کھڑی ہو جائے، تب تم ثابت کر کے بتاؤ مجھے دنیا کے روٹھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں میرے مصطفیٰ کی رضا کو اول نمبر پر دیکھتا ہوں۔ میرا مدینے کا آقا اگر راضی ہے تو میری پوری کائنات سلامت ہے۔ تمہیں پتا ہے مدینے کی وہ خاتون جو احد کے میدان میں دوڑتی ہوئی جا رہی تھی جنگ ختم ہونے کے بعد، اور احد کے میدان سے آنے والے ایک صحابی نے اس خاتون کو دیکھ کر کہا اے خاتون تمہارے شوہر شہید ہو گئے، تمہارے شوہر شہید ہو گئے۔ خاتون نے انا للہ پڑھا، آگے بڑھی۔ ایک دوسرے صاحب آئے، انہوں نے کہا اے خاتون تمہارا بیٹا بھی شہید ہو گیا میدان میں، انہوں نے انا للہ پڑھا، آگے بڑھ گئی۔ ایک عورت ہے، پھر کسی نے کہا تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا، تمہارا باپ بھی شہید ہو گیا۔ ایک عورت کی یہ 4 رشتے اہم ہوتے ہیں، باپ، بیٹا، بھائی، شوہر، اور چاروں کی شہادت کی خبر راستے میں ہی دی جا رہی ہے۔ یہ دوسری عورتیں ہوتی تو نوحہ کرتی، ماتم کرتی، کپڑے پھاڑتی، بال نوچتی، مگر مدینے کی اس خاتون نے آنے والے قاصد سے پوچھا ہر آنے والا میرے رشتہ داروں کی موت کی خبر دے رہا ہے، اے آنے والے بتا تو صحیح اللہ کے نبی سلامت ہے یا نہیں؟ پہلے میرے نبی کی کیفیت تو بتا۔ آنے والے نے کہا اللہ کے نبی سلامت ہیں۔ اب 4 رشتے جس کے ختم ہو گئے، وہ خاتون اپنے آنچل کو آگے کر کے کہتی ہے اے مولا تیرا شکر ہے میرا جان سلامت ہے تو پوری کائنات سلامت۔ یہ ہے محافظ اللہ۔
میرے عزیزو یہ ہے ناموس رسالت کی فکر. انہوں نے اپنے رشتوں کے فنا ہونے کا ختم ہونے کا خیال بھی نہیں کیا. ان کے نزدیک یہی بات اہم تھی. اگر رسول اللہ سلامت ہے تو ساری چیزیں پھر سے مل سکتی ہیں. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اگر ہمارا نبی سلامت ہے تو انشاءاللہ ہر گھڑی ہماری پار ہے, ہر گھڑی پار ہے. سنیوں, آپ کو جگانے کے لیے اتنا بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے. آپ کو جگانے کے لیے الحمدللہ اس جماعت سے تم تعلق رکھتے ہو جہاں فجر میں بھی میرے نبی کو یاد کرتے ہو, عشاء میں بھی یاد کرتے ہو. تمہارا ہی تو طریقہ ہے. تمہاری جمعہ مکمل نہیں ہوتی جب تک سلام نہیں بھیج لیتے. تو اس نبی سے جس کو اتنا گہرا تعلق ہو, جن کے گھروں میں کوئی نہ کوئی محمد بھی ہے, احمد بھی ہے, عبداللہ بھی ہے. بیٹیوں میں پوچھو تو کوئی آمنہ ہے, کوئی خدیجہ ہے, کوئی عائشہ ہے. ہم نے اس نبی کے گھرانے کو آج تک اپنے گھر کے بچوں میں زندہ رکھا ہے یا نہیں ہے؟ کیا تمہارے خاندانوں میں عائشہ نہیں ہے؟ تمہارے خاندانوں میں آمنہ نہیں ہے؟ تمہارے گھروں میں فاطمہ نہیں ہے؟ تمہارے گھروں میں سلمہ نہیں ہے؟ یہ رسول اللہ کا خاندان آج بھی ہمارے گھروں میں ناموں سے زندہ ہے. ہمارے باپ میں, ہمارے داداؤں میں, ہمارے چچاؤں میں, ہمارے ماموں میں کہیں نہ کہیں کوئی محمد ملے گا, کوئی احمد ملے گا, کوئی عبداللہ ملے گا, کوئی قاسم ملے گا. کیونکہ ہم نے اپنے نبی سے ایسا لگاؤ رکھا ہے, صدیاں بیت جائیں ہمیں یہ نام پرانے نہیں لگتے. ہم ان ناموں کے ساتھ بھی ہمارا گہرا رشتہ ہے. اس لیے کہ ہمیں پتا ہے میرے مصطفیٰ کا نام صرف نام نہیں ہے, یہ بھوکوں کی غذا بھی ہے, بیماروں کی دوا بھی ہے, اور مریضوں کی شفا بھی ہے. نام محمد میں وہ تاثیر ہے کہ جس کے متعلق کہا گیا ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے. ہمیں پتا ہے اس نام پاک کی برکت کیا ہے, اس کا اثر کیا ہے. اے مسلمانوں, اب میں تمہیں قریب کرتے ہوئے ایک بات بتانا چاہتا ہوں. آج جن لوگوں کو دھوکا ہے اس بات کا, جو لوگ آج تک بہکے ہوئے ہیں یا بھٹکے ہوئے ہیں کہ میں اس کا فین ہوں, اس کا فین ہوں, پتہ نہیں کس کے پنکھے ہیں, کس کے کولر ہیں. ہاں, یہ ہنسنے کی بات نہیں, یہ رونے کی بات ہے کہ کہاں تمہارا چہرہ اور کہاں تمہارا آئیڈیل, کہاں تمہارا نام. تم کو قرآن کہہ رہا ہے خیر امت ہو, اللہ تمہارے لقب میں کہہ رہا ہے تم خیر امت ہو, تم میرے نبی کی سب سے عزیز امت ہو. اللہ فرما رہا ہے پہلے والی امتوں پر جو عذاب آتے تھے ویسا عذاب تم پر نہیں دیا جائے گا, اس لیے کہ تمہارے درمیان میرا محبوب آرام کر رہا ہے. تمہاری اتنی عظمت بیان کی گئی ہے. حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق یہ بھی روایت ہے کہ آپ کو جنت کے سارے نظارے دکھائے گئے سوائے ایک محل کے. آپ نے اس میں داخلے کی کوشش کی تو منع کیا گیا. ادریس علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ مجھے کیوں نہیں دیکھنے دیا جا رہا ہے جبکہ وہ نبی اللہ ہے. آپ سے کہا گیا کہ اس میں سب سے پہلے امت محمدیہ داخل ہوتی ہے جس کی اتنی عظمت ہے, جتنی اتنی عزت ہے. آج وہ قوم, آج وہ جوان چہرے کسی اور کے فالوور کیسے بن سکتے ہیں, کسی اور کی اقتداء میں کیسے بھاگ سکتے ہیں. اسی لیے دنیا کو یہ بتا دو اے مسلمانوں, حال دل اپنا سنائیں, حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے, کیوں کسی کی جانب جائیں آپ کے ہوتے ہوئے. میرے آقا کے ساتھ کا در ہوتے ہوئے کسی اور کے فالوور کیسے بن سکتے ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں, دنیا کو بڑھ چڑھ کر کے یہ بتاؤ, اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے, میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے, ان کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور میرے عزیزوں, آج یہ عہد کرنے کی ضرورت ہے کہ جب میرا گہرا رشتہ میرے مدینے والے سے میرا اتنا ہے تو میں دنیا کی طرف نہ دیکھوں. دنیا مجھے اگر چھیڑتی ہے کسی بات پر چھیڑنے دو. دنیا تمہیں اگر داڑھی پر آتنکوادی کہتی ہے یا دہشت گرد کہتی ہے, ٹیررسٹ کہتی ہے, میاں میں نے آج تک کبھی اس بات کو سیریس لیا ہی نہیں. ہم ہنس کر کے ٹالتے ہیں,
اور مسکرا دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا نہ ان کے باپ کی ہے نہ ان کے دادا کی ہے. یہ کون ہوتے ہیں ہمیں سرٹیفکیٹ دینے والے؟ دہشت گردی کا سرٹیفکیٹ, آتنکوادی کا سرٹیفکیٹ. کیا انہوں نے فیکٹری بنا رکھی ہے کہ جس کو چاہیں گے وہ سرٹیفکیٹ دیں گے؟ تمہارے پیدا کیے ہوئے پروڈکٹ کا نام دہشت گرد ہو سکتا ہے, مدینے والے کے پیدا کیے ہوئے کا نام کبھی دہشت گرد نہیں ہوتا. ہاں, ہم نے آتنکیوں کو دیکھا ہے تمہاری جماعت میں, بھنگیوں کو دیکھا ہے تمہاری جماعت میں, سنگھیوں کو دیکھا ہے تمہاری جماعت میں. میرے مصطفیٰ کے غلاموں میں آتنک اور دہشت نام کی کوئی چیز تھی نہیں. ہاں, ہمیں جو بات کرنا ہے وہ سینے کے ساتھ سامنے بات کرتے تھے, اور نہ ہی شڑینتر رچنا ہمارا کوئی کام ہے. کیوں شڑینتر رچے گا کوئی؟ کیوں ملک کے خلاف بیٹھ کر کے بات کرے گا؟ میرے عزیزوں, یہ ملک جتنا تو بات کرتا ہے اس سے کئی زیادہ عزیز میرے لیے ہے. اسی لیے نہیں کہ یہاں بی جے پی کی حکومت ہے, اس لیے کہ میرا غریب نواز یہاں ہے. مجھے یہاں سے عزت, اس سے محبت اس لیے بھی ہے کہ میرا بختیار کاکی اور محبوب الہی یہاں پر ہے, میرا صابر اور میرا اعلیٰ حضرت یہاں پر ہے, یہاں مخدوم پاک اور مہاراجا کے چچا یہاں پر ہے. یہ سب کی نسبتیں مجھے یہاں سے عزت بھی دیتی ہیں, محبت بھی رکھتی ہیں. میں کیوں کسی اور کے اس کو ختم کرنے کی شڑینتر رچوں؟ ہاں, آپ جو ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ہیں, یہ غلط بات ہے کہ یہ کیا کریں گے, میڈیا ٹرائل چلا دیں گے ہمارے نام پر. اگر ہم آگے نکل آئے بات کریں گے تو سب ہم کو جوڑ دیں گے. ابھی چند دنوں پہلے یہ چھی نیوز والوں نے, ہوگا آپ کو پتا ہوگا, چھی نیوز, میں زی نیوز نہیں کہتا, انہوں نے پوری رپورٹ شائع کی ہے اور میرے نام کے ساتھ, رضا اکیڈمی کے نام کے ساتھ, پھر سب اس میں ایک اینالائزس کو بٹھا کر کے رپورٹ تیار کروائی ہے کہ یہ لوگ ہندوستان میں سلمان اظہری اور فلاں لوگ اس ہنسک راستے پر چل رہے ہیں جو پڑوسی ملک میں تحریک لبیک چل رہی تھی, اور وہاں پر وہ معاملہ اٹھا کر خادم حسین چلتے تھے اور ایسا ہوا ویسا ہوا, ساری چیزیں اور میرے نام کے ساتھ اور رضا اکیڈمی کے ساتھ اور ایکشن ٹرسٹ کے ساتھ انہوں نے پوری رپورٹ بنائی. کچھ نوجوان میرے پاس لے کر کے آئے اور کہا کہ دیکھیں آپ تو یہ لوگ ایسا میڈیا چلائیں گے, رپورٹ چلائیں گے اور آپ کو وہاں سے جوڑ رہے ہیں یہاں سے جوڑ رہے ہیں. سچ بتاؤں ذرا برابر فکر نہیں ہوئی. میں نے خوشی سے کہا کیا یہ خوب بات ہے, جاؤ ان سے کہو اچھا ہی کہا, خیر ہے کہ لشکر طیبہ سے نہیں جوڑا. اس بات پر بھی ہمیں فخر ہے کہ کسی بات سے تم جوڑتے ہو تو یا رسول اللہ کہنے والوں سے. ہمارا رشتہ الحمدللہ وہ نیوزی لینڈ میں ہو, امریکہ میں ہو, یو کے میں ہو, پاکستان میں ہو, افریقہ میں ہو, سری لنکا میں ہو, جہاں میرے نبی کو پکارتا ہے وہ میرا سگا بھائی ہے. جس کا رشتہ رسول اللہ سے ہے وہ میرا سگا بھائی ہے. اور اگر نبی پاک سے تجھے تھوڑا سا بھی بغض ہے تو چار دیواری کے اندر رہ کر کے بھی میں تجھے کتا کہوں گا. یہ ہمارا مزاج ہے میرے عزیز, یہ ہمارا مزاج ہے, کیونکہ اپنا سب کچھ گنبد خضرا. ہم سب کا رشتہ کس سے ہے؟ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. جو میں بات کہنے جا رہا تھا توجہ چاہتا ہوں, جو دھوکے میں ہیں کہ یہ کیا کریں گے, میڈیا ٹرائل چلائیں گے ہمارے نام پر, پتہ نہیں کیا کیا بھڑکاؤ بھاشن کے لیے لے کر مسلمانوں کو چہرہ ایسا پیش کریں گے ویسا پیش کریں گے. میرے عزیزوں کبھی ان کی فکر نہ کرو, کبھی نہ فکر کرو. تم جس کے سجدے کرتے ہو اسے دیکھو کہ وہ راضی ہے یا نہیں. اگر تم میرے عزیزوں یہ محبت مصطفیٰ میں ٹس سے مس نہ ہونے والے جوانوں کے واقعات ہیں. پڑھو تو ان کہانیوں کو پڑھو تو ان واقعات کو پڑھو. کہاں تم شیکسپیئر کے پیچھے پڑ گئے, کہاں لیلا مجنوں فرحاد شیرین کے واقعات میں گم ہو گئے, کہاں ان دیوانوں کے سیریل اور فلموں میں چلے گئے جو جھوٹے قصوں پر مبنی ہے. ایک بار میں جوانوں سے کہتا ہوں اگر کسی کو یہ خوف ہے کہ میرا بچہ بزدل ہے یا ڈرتا ہے تو میں علاج اور نسخہ آج دے کر کے جاتا ہوں. اس باپ کو کہتا ہوں جا اپنے بچے کو خالد بن ولید پڑھانا شروع کر دے, جا اپنے بچے کو صلاح الدین پڑھانا شروع کر دے, جا اپنے بیٹے کو شہاب الدین پڑھانا شروع کر دے. اور میسور والوں کو تو ڈرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے, یہاں تو شیر میسور رہتا ہے. ٹیپو سلطان کے جوار میں رہنے والا کوئی بچہ, ٹیپو سلطان کے جوار میں رہنے والا کوئی بچہ
अजीजों, आज इस बात को भी मैं कह दूं, दुनिया अगर मुझसे सवाल करे टीपू सुल्तान का जिक्र इसलिए नहीं किया जाता है कि एक बड़ी सल्तनत कायम की थी, जो मैं पता नहीं है उस सुल्तान के घर से मेरे मुस्तफा की निस्बतें क्या थी। वहां पर इकबाल ने मजबूर होकर के चौखट पर लिख दिया था, ये टीपू सुल्तान यूं ही नहीं आया, माँ का नाम फातिमा था, बाप का नाम अली था। एक फातिमा और एक हैदर अली से पैदा टीपू सुल्तान हुआ है। तो जाहिर सी बात है, जैसे करबला के मैदान में हुसैन उतरा था, मैसूर के मैदान में सुल्तान उतरा और उस सुल्तान के पड़ोस में रहने वाला, इस सुल्तान के पड़ोस में रहने वाला अगर बुज़दिल है तो मेरा मशवरा है उसे मैसूर छोड़ देना चाहिए। अगर बुज़दिल है तो उसे ये वतन छोड़ देना चाहिए, कहीं उस शेरे मैसूर के वतन की तौहीन न होने पाए, कहीं उसकी तौहीन न होने पाए। ऐ बच्चों, यहाँ होश के साथ भी जियो और जोश के साथ भी जियो और दुनिया को ये बताओ हम पाखंडियों की औलाद नहीं है, हम किसी गुस्ताख के पैरोकार नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सुल्तान कल भी था, आज भी है, और हम टीपू सुल्तान का जिक्र इसलिए भी करते हैं कि वो आम मुर्दों की तरह कब्र में नहीं है, कुरान के हुक्म के मुताबिक वो शहीद है, अपनी कब्र में जिंदा। मेरे अजीज वो देखें उन जिंदों का जो कब्र में जा चुके, वो आज मस्जिदों में जिक्र करें तो कितनों के दिल मचल जाते। क्या इससे बड़ा और किसी को सबूत चाहिए? इससे बड़ा किसी को सबूत चाहिए? लोग पूछते हैं क्यों मरे हुए लोगों का जिक्र किया जाता है? जालिमों, आओ हमारी महफिल में बैठ के तो देखो, हमारी महफिल में बैठ के तो देखो। कसम रब्बे जुल जलाल की, मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं कहता, घंटे बार हमारी तकरीर के बाद उठना, मैं अपने पेट के कलिमात से नहीं, मेरे मुस्तफा के दीवानों के तज़किरे से तुम्हारे दिल को मचला नहीं दिया तो मेरी गर्दन पकड़ लेना, इसलिए कि मुझे यकीन है मेरी जुबान पर नहीं, मुस्तफा के दीवानों पर, उनके फरजानों पर मुझे यकीन है। जब मैं मजमे में उनके फरजानों का जिक्र करता हूं, मेरे अजीजों, मुरझाए हुए नहीं, मरे हुए दिल भी जिंदा होते हैं, मरे हुए दिल भी जिंदा होते हैं। हर एक के दिल में ये अहद उठता है कि क्यों ना मैं अपनी जवानी को मेरे नबी के नाम पर कुर्बान करूं। हर एक दिल में ये फिर मचलने लगता है, जीना हो तो इस तरह से जीना चाहिए कि जनाजा जाए तो फरिश्ते भी उसका नजारा करें। हाँ, जनाजा उठे तो फरिश्ते भी उसका नजारा करें। ये अल्फाज नहीं है ऐसे, ये कोई ऐसी हवाओं में उड़ाने वाले बम नहीं है, बल्कि मैं हकीकत के अल्फाज कह रहा हूं। एक आशिक सादिक जब दुनिया से जाता है, जनाजा उठता है, तो बुजुर्गों ने फरमाया है, बुजुर्गों ने लिखा है, जाओ उसके जनाजे को पकड़ करके देखना, उसका जनाजा बोझल नहीं होता, बोझल नहीं होता, वजनी नहीं होता। पूछा गया क्यों? कहा जितने तुम्हारे कंधे लगे होते उससे कई ज्यादा फरिश्तों के कंधे लगे होते। होना तो यही चाहिए कि जनाजा भी हमारा जाए तो इश्क मुस्तफा में जाए। हाँ, इसीलिए आला हज़रत ने फरमाया है, फर्श से मातम उठा, अब फर्श पे मातम उठा, वो तय्यब वो ताहिर गया, अर्श पे धूमें मची वो तय्यब वो मोमिन सालेह मिला। वहां पर भी धूम हो, यहाँ पर भी धूम हो। ये जिंदगी कब आ सकती है? जब तुम ये तय कर लो आज के बाद जीऊंगा मेरे मुस्तफा का वफादार बनकर जीऊंगा, अखलाक को अपनाऊंगा तो मेरे नबी के अखलाक को अपनाऊंगा। आज से मैं अपने मजमे में बैठे हुए हर जवान से यह अहद लेना चाहता हूं, अपने कानों को दुनियावी गाने बाजे से आजाद कर दो। ये तुम्हारे नफ्स को मोटा करते हैं, ये तुम्हें शैतान की मोहब्बत में ले जाते हैं। ये अहद करके उठो, मैं आज से इन फिल्मी गानों में नहीं जीऊंगा, बल्कि अपने कानों को मेरे नबी की तारीफ के लिए महफूज रखूंगा। और अपनी आंखों को मैं तुम्हें बताता हूं, क्या तुम्हें मेरे मुस्तफा को देखने की तमन्ना नहीं है? आस है, हर मुसलमान की आस है, हर मुसलमान की तरफ है। क्यों ना देखे? उन्हें न देखा तो किस काम की है आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। और हम दुआ भी यही करते हैं जैसे मुफ्ती आजम हिंद ने किया था, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रोए यार आंखों में। और फिर आशिक सादिक क्या कहता है? कब्र में भी जाता है तो यही कहता है, अपने नबी को इतना देखा हुआ होता है, वो कहता है फरिश्ते जो पूछे कब्र में किसकी उम्मत हो, फरिश्ते जो पूछे कब्र में किसकी उम्मत हो, तो मुफ्ती आजम कहते हैं मैं कह दूंगा फरिश्तों से, लो देख लो है तस्वीर यार आंखों में।
میرے عزیزوں، اگر میرے نبی پاک کو دیکھنے کی تمنا رکھتے ہو تو پھر ان آنکھوں کی بھی تمہیں حفاظت کرنی ہوگی، ان آنکھوں کو بے حیائی سے بچانا ہوگا۔ تم رات کے اندھیروں میں اور تاریکی میں اور تنہائی میں بیٹھ کر اگر موبائل کی اسکرین پر گندے اور فحش مناظر دیکھتے ہو، یہ مت سوچنا کہ کوئی تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہارے دلوں پر گزرنے والے حالات سے بھی باخبر ہے۔ آج اس موبائل کے انٹرنیٹ نے ہزاروں جوانوں کو برباد کر رکھا ہے۔ کتنے نوجوان ہیں جنہوں نے روتے روتے میرے پاس شکایتیں کی ہیں، ہم تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ اس ظالم دنیا نے، انٹرنیٹ کی دنیا نے کئی نوجوانوں کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا ہے، لت پڑ گئی ہے، ایڈکٹ ہو گئے، نشیڑی ہو گئے۔ کس بات کے؟ ڈرگز کے نہیں۔ کتنے ایسے جوان ہیں جنہوں نے گندی تصویروں پر پوری راتیں گزاری ہیں، اپنی آدھی زندگی برباد کر دی ہیں۔ اے جوانوں، تمہاری آنکھیں جب تم تڑپ رکھتے ہو میرے مصطفیٰ کو دیکھنے کی، تو کیا تمہیں یہ زیب دیتا ہے کہ ان آنکھوں کو بے حیائی کی طرف لے جاؤ؟ کیا وہ آنکھیں پھر انہیں دیکھنے کی تمنا کر سکتی ہیں جو گندی چیزیں دیکھتی ہو؟ ننگی تصویریں دیکھ کر کے جو اپنے آپ میں فرحت محسوس کرتی ہوں، خوشی محسوس کرتی ہوں، ان آنکھوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ نبی کے زیارت کی تمنا کرے۔ اس لیے اے جوانوں، میں نے جیسے تمہارے کانوں کی حفاظت کی بات کی، تمہارے آنکھوں کی بھی حفاظت ہونی چاہیے۔ آنکھوں کی، یہ نہیں کہ مجمع میں بیٹھا ہے تو لوگ دیکھ رہے ہیں، گھر میں بیٹھا ماں باپ دیکھ رہے ہیں، اور جب کوئی نہیں تھا پردہ ہٹا کر پھر رات کی تاریکی میں یا اندھیرے میں یا تنہائی میں بیٹھ کر جو چاہے من میں آئے سب دیکھتا چلا جاؤں۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ مومن وہ ہے جو اپنے نبی کو حاضر و ناظر مانتا ہے۔ میرے نبی دیکھ بھی رہے اور میرے پاس بھی، جب وہ چاہیں میرے آقا حاضر ہیں اور جب وہ چاہیں وہ ناظر بھی، دیکھ بھی رہے۔ تو کیا مجھے بتاؤ، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر، جب تمہارے باپ تمہارے کندھے کے پاس کھڑے ہو، تمہاری ماں ادھر کھڑی ہو، جب باپ اور ماں کھڑے ہو، تمہارے ہاتھ میں موبائل آئے اور ننگی عورتوں کی تصویریں کھول کر مزے لے کر دیکھتے رہو گے؟ ایک غیرت مند بیٹا تو شرم سے ڈوب مر جائے گا، باپ بھی دیکھ رہا ہے، ماں بھی دیکھ رہی۔ یا میں اس جوان سے پوچھتا ہوں جس کے بیٹے بیٹیاں ہیں، بیوی ہیں، وہ اپنی اولاد کے سامنے کیا بے حیائی کی چیزیں دیکھ سکتا ہے؟ جب تمہیں پتا ہے تم اپنے ماں باپ، اپنی اولاد کے سامنے بے حیائی نہیں کر سکتے، تو تمہارا وہ تصور کہاں گیا جو رسول اللہ حاضر ہے؟ وہ تصور کہاں گیا جو رسول اللہ ناظر ہے؟ میرے آقا تمہیں دیکھ رہے ہیں جس وقت تمہارے انگلیاں چل رہی ہیں، تو کیا ہوگا میرے عزیزوں؟ میرے آقا کے پاس فرشتے جب پہنچا رہے ہوں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہر جمعرات کو میرے پاس امت کے اعمال پہنچائے جاتے ہیں، جب ہمارے اعمال فرشتے پہنچا رہے ہوں گے، کیا کہہ رہے ہوں گے فرشتے؟ یا رسول اللہ، فلاں کا بیٹا آج اتنی بے حیائی کر رہا تھا، اس کے ہاتھ میں تاش کے پتے تھے، شراب کی بوتل تھی، نشہ کر رہا تھا، فلاں گٹر پر بیٹھا تھا، لوگوں کے ساتھ عیاشی کی باتیں کر رہا تھا۔ جب نبی پاک کو یہ خبریں فرشتے سنا رہے ہوں گے، توجہ چاہتا ہوں، وہ نبی جو رات رات بھر تمہارے لیے دعا کرتے تھے، ان پر کیا بیت رہی ہو؟ جس نبی کو کمال کی محبت ہے تم سے، اس نبی کے پاس جب فرشتے تمہاری یہ خبریں پہنچا رہے ہوں کہ یا رسول اللہ، آپ کا فلاں امتی آج فلاں لڑکی کو چھیڑ رہا تھا، فلاں کی عزت کو تار تار کر رہا تھا، ان کے گھروں کی عزتیں اچھال رہا تھا، تب میرے مصطفیٰ پر کیا بیت رہی ہوگی؟ میرے آقا فرماتے ہیں میں اپنے ہر امتی کو اس کے باپ کے نام سے جانتا اور پہچانتا ہوں۔ حضور ہر ایک کو جانتے، مجھے بھی اور تمہیں بھی۔ میرے عزیزوں، کچھ تو حیا کرو اور زندگی کو بدلو۔ عام دنیا کو نہ دیکھو وہ کیسے جی رہی ہے، آپ کافروں کو، مشرکوں کو مت دیکھو کہ وہ کیسے جی رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے لیے دنیا جنت ہے، ان کا جو کچھ ہے وہ یہی ہے۔ تمہاری تو آخرت بھی ہے اور تمہارے لیے جنت کے دروازے انتظار میں، اور جسے میرے مصطفیٰ کے پڑوس میں جنت میں جانا ہے، وہ دنیاوی لذتوں میں اپنے آپ کو برباد کبھی نہیں کرے گا۔ یہ 4 دن کی عیاشی میں آخرت کو کیوں تباہ و برباد کرتے ہو؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا تھا؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ وہاں بڑے بڑے لوگ مان رہے ہوں گے حضور کو، بڑے بڑے مان رہے ہوں گے آپ ہی اللہ کے نبی ہیں، کمال تو یہ ہے آج تو حضور کو مان لیتا کہ آپ ہی میرے حکم ہیں، آپ ہی میرے حاکم ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، مصطفیٰ کی شان میں پہنچتے ہیں اور
میں اتنی بات کہوں گا مسلمانوں، دل چھوٹا نہ کرو، تکلیف تو ہمیں بھی ہے۔ ان کتوں کے بھونکنے سے ہوتا کیا ہے؟ میرے نبی کے چہرے پر نہ کوئی عیب کل تھا نہ آج۔ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے۔ یا رسول اللہ، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تھے، جن کا خالق خود انہیں ورفعنا لک ذکرک کہتے تھے، ان کی تعریف میں کبھی والضحیٰ واللیل کہتے تھے، ہاں، اور انہیں پکارنا ہو تو مزمل طٰہٰ یاسین کہے۔ اس کی شان کو کون گھٹا سکتا؟ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آد آتے ہیں، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ ان ظالم کتوں کو جو آج قرآن بدلنے نکلے تھے، خود ہی بدل کر، یہ میرے اللہ کی مار ہے، یہ رب ذوالجلال کی پکڑ ہے۔ مولا تعالیٰ اپنے دین میں ایسے کو برداشت بھی نہیں کرتا، ایسے کو گوارا بھی نہیں فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین پاک میں ایسوں کو رکھنا بھی نہیں پسند کرتا کہ جو اس کے نبی پاک کی گستاخی یا قرآن کی توہین کر چکے ہوں، بلکہ مولا کی شان تو دیکھیں، وہ اسلامی نام بھی گوارا نہیں کرتا کہ تو اپنے پرانے نام سے پہچانا جائے، ساری شناختیں بھی بدل دیں۔ یہ دنیا میں ہم نے آج دیکھا عبرت کے لیے۔ اور ایک بڑی بات کہ اس وسیم رافضی نے شروعات کی تھی ماں عائشہ صدیقہ سے، صحابہ سے، صحابہ کی توہین کیا، ماں عائشہ کی کیا، پھر ابو بکر صدیق کی، عمر فاروق، عثمان غنی کی، پھر چلتے چلتے نبی پاک تک پہنچا، پھر قرآن پاک اور اللہ تک پہنچا۔ بزرگوں نے کیا ہی سچ کہا کہ جب بزرگوں کی توہین کے لیے نکلتے ہو تو پھر یہ گمراہی کا راستہ ایسا کھلتا ہے کہ تم کفر کی وادی میں پہنچ جاتے ہو۔ اسی لیے علماء کی بھی بے ادبی نہ کرو، علماء کی بھی توہین نہ کرو، یہ راستہ ہے جو تمہیں وہاں تک لے جاتا ہے، وہاں تک آدمی پہنچ جاتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، ان ظالموں کے بھونکنے سے میرے نبی کی شان میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اے مسلمانوں، تعریف کرنے والوں کو اگر تمہارے سامنے رکھو تو 1000 باتیں بھی نہ کافی۔ بھونکنے والا ایک ہوگا، 2 ہوں گے، اور تعریف کرنے والے اتنے ہیں کہ آسمان میں تارے کم ہو جائیں، میرے نبی کی تعریف کرنے والے کم نہ ہوں۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں سارے لوگوں نے یہی تو کہا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ سارے قلم ٹوٹ گئے اور ساری زبانیں خشک ہو گئیں اور اوراق سیاہ ہو گئے، لیکن یا رسول اللہ تیرے وصف ابھی کامل ہو نہیں سکے تھے۔ حضور کی تعریف کا محق کوئی بیان نہیں کر سکا۔ اور آج سب کو میں یہ بتا دوں میرے عزیزوں، اس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خود ان کا خالق، خود ان کا مالک کیا کہتا ہے، ان کا خالق جو کہے وہ سب سے بڑی بات ہے۔ بتا تیرے بارے میں کیا کہا ہے، میرے بارے میں میرا مولا کیا کہتا ہے، کیا تم اپنے لیے لے آؤ گے؟ میرے محمد عربی کے پاس فخر کرنے کے لیے 1 2 نہیں، ہزاروں صفات ہیں، ہزاروں چیزیں ہیں کہ وہ کہہ سکتے ہیں۔ میرا رب ہی مجھے محمد بھی کہتا ہے، احمد بھی کہتا ہے، حامد بھی کہتا ہے۔ عزیزان گرامی، وہ مولا کائنات ہے، رب ذوالجلال ہے، جس نے اپنے نبی پاک کی عزت کو اتنا بلند کیا، آپ کہاں کہاں سے اس کو نکال سکو گے؟ اس نام پاک کو کہاں سے مٹا سکتا ہے یہ ظالم؟ اور کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی کتاب لکھ کر کے میرے مصطفیٰ کے نام پر کوئی اثر پیدا کر سکیں گے یا مسلمانوں کے دلوں سے مٹا سکیں گے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ایسا محفوظ رکھا ہے، ایسا محفوظ رکھا ہے اس نام پاک کو۔ ہمارے بچے دنیا میں آتے ہیں، کان میں ہم نے اللہ کے نام کے ساتھ اگر کوئی دوسرا نام پکارا ہے تو محمد کا نام پکارا ہے۔ جب ہوش میں آئے تھے، مسجدوں کی طرف چلے تھے، مؤذن بلا تو رہا تھا اللہ کی عبادت کے لیے، لیکن ساتھ میں کسی اور کا نام پکار رہا تھا تو محمد کا نام پکار رہا تھا۔ آپ کو پتا ہے جماعت کھڑی ہونے والی تھی، اقامت میں اللہ کا نام تو پکارا، لیکن مؤذن نے ساتھ میں میرے مصطفیٰ کا بھی نام پکارا۔ ہم نے نماز مکمل کر لی، اللہ کی تسبیح تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن مولا کو یہ گوارا بھی نہیں تھا۔ التحیات میں پھر حکم دیا کہ نبی کو سلام کرو، پھر تمہاری نماز مکمل ہو جائے۔ ذکر خدا جو
ان سے جدا چاہو نہ جدیو، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نہ جدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔ مصطفیٰ کو چھوڑ کر کوئی ذکر کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ اس رب ذوالجلال نے ہمارے کانوں میں، ہمارے اذانوں میں، ہمارے بیابانوں میں، مسجد کے ستونوں میں، مسجد کے محراب و منبر میں، ہمارے گنبد و مینار میں اس مصطفیٰ کے نام کی صدائیں ایسی بلند کی ہیں، اس نام پاک پر خروچ آنا بھی دور کی بات ہے۔ اس مولا نے محمد پر ایک نقطہ تک نہیں رکھا ہے، اس محمد پر کوئی نقطہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں اس محمد پر عیب لگانے والے کو بھی پہلے میرے آقا کی تعریف کرنی پڑے گی۔ محمد کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا، گالی دینے والا بھی پہلے کہتا ہے محمد یعنی سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا، پھر برائی کرتا ہے۔ مولا کی شان تو دیکھو، اپنے حبیب کے گستاخوں کے نام پر، ان کی زبانوں پر بھی اپنے حبیب کا نام لاتا ہے تو اس شان سے کہ سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا محمد ہے۔ میرے عزیزوں اس نام پاک کو کہاں کہاں سے نکال سکو گے؟ ہمارے اذانوں میں کہاں کہاں اقبال نے سچ ہی کہا تھا، یہ نبی پاک کا نام کہاں ہے؟ دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے۔ تم اس نام پاک کو ہٹا نہیں سکو گے۔ آؤ میں وہ صفات ذکر کر کے آگے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں اور ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے۔ جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا۔ میرے نبی کی سیرت پاک پر گفتگو شروع کی جائے اور باتیں ختم ہو جائیں تب بھی میں جا کر کے کہوں گا ابھی ابتدا ہی مکمل نہیں ہوئی ہے۔ تعریف میں میں نے نہ چہرہ پیش کیا ہے، نہ آنکھیں پیش کی ہیں، نہ ان کی پنکھڑیوں والے گلاب والے ہونٹ پیش کیے ہیں، نہ وہ رخسار پیش کیے ہیں۔ ابھی تو میں نے ذکر چھیڑا ہی نہیں، اسی لیے شاعر نے کہا تھا صبا نہ چھیڑ ابھی سنبل و گلاب کا ذکر، ہم اپنے نبی کے پسینے کی بات کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی ہم اہل دل ہیں، مدینے کی بات کرتے ہیں۔ سنو میرے رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کو قرآن پاک میں جہاں جہاں کہا وہ کیا کیا کہا؟ اے مصطفیٰ بھونکنے والے کچھ بھی کہیں، اللہ کہتا ہے محمد تم حامد ہو، محمد تم احمد ہو، محمد تم محمود ہو، محمد تم عاقب ہو، تم فاتح ہو، تم سراج ہو، تم رشید ہو، تم منیر ہو، تم بشیر ہو، تم نذیر ہو، تم ماہر ہو، تم داعم ہو، تم سراج ہو، تم رسول ہو، تم نبی ہو، تم کلیم ہو، تم شفیع ہو، تم حبیب ہو، تم خلیل ہو۔ اے محمد تم ہی مصطفیٰ ہو، تم ہی مرتضیٰ ہو، تم ہی مرتجا ہو، تم ہی مختار ہو، تم ناصر ہو، تم منصور ہو، تم قائم ہو، تم عادل ہو، تم حکیم ہو، تم حجت ہو، تم نور ہو، تم برہان ہو، تم ابتدی ہو، تم مدنی ہو۔ سنو میرے عزیزوں یہ میں اپنے پیٹ سے نہیں کہہ رہا، اس مصطفیٰ کو پیدا کرنے والا خالق خود کہہ رہا ہے۔ میرا حبیب مدنی ہے، میرا حبیب مکی ہے، وہی حجازی ہے، وہ ترازی ہے، وہ مدری ہے، وہ عربی ہے، وہ ہاشمی ہے، وہ امی ہے، وہ یتیم ہے، وہ جواد ہے، وہ فتاح ہے، وہی محمد عربی ہے، وہی محمد عالم ہے، وہی محمد طاہر ہے، وہی محمد مطہر ہے، وہ ثابت بھی ہے۔ یا رسول اللہ تم مقتصد ہو، تم مہدی ہو، تم حق ہو، تم مبین ہو، تم ہی اول ہو، تم ہی آخر ہو، تم ہی محلل ہو، تم ہی محرم ہو، تم ہی رحمت ہو، تم مذکر ہو، تم مطیع ہو، تم مومن ہو، تم ابتہی ہو۔ یا رسول اللہ تم مکی ہو، تم قریب ہو، تم منیب ہو، تم شکور ہو، تم تاسین ہو، تم حامیم ہو، تم یاسین ہو، تم طٰہٰ ہو، تم ہی مزمل ہو، تم ہی طٰہٰ ہو۔ یا رسول اللہ جو کچھ کہو اس سے سوا تم ہو۔ چھیڑا ہے ابھی ذکر چھڑا ہے تو سن کے چلو میرے عزیزوں، اس لیے کہ اب ہم کسی دنیا دار کی بات نہیں کر رہے ہیں، اس مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں جس کے ہر ذکر میں ہمارے آنکھوں کا نور ہے، جس کے ہر نام میں ہمارے دل کا سرور ہے۔ ہماری راتیں اس نام پر کٹتی ہیں، ہماری شامیں اس نام پر گزرتی ہیں، اور مومن کی عادت تو یہ ہے ہر رات سوتا ہے اس انتظار میں کہ ملک الموت آئے گا، ہر رات میں سوتا ہے اس انتظار میں کہ اسرائیل آئے گا، اس لیے نہیں کہ روح نکال کر کے تڑپائے گا، اس لیے مومن انتظار کرتا ہے ملک الموت آئے، روح نکالے، قبر میں مصطفیٰ کا دیدار ہو۔
ہے شب غور بھی اسی گل سے ملاقات کی رات، ہے شب غور بھی اسی گل سے ملاقات کی رات۔ مومن کی تو یہ شان ہے، قبر میں پہنچ کر کے بھی مرنے سے ہم ڈرتے نہیں، مرنے سے ہم ڈرتے نہیں۔ ارے ان کو ڈراؤ جن کو جینے کا شوق ہے، جنہیں جینے کا شوق ہے۔ مومن وہ ہے جو قبر میں پہنچ کر کے کہتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھو، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، اس رسول مختار کے لیے مر کر کے آیا ہوں۔ مومن مرنے سے بھی نہیں ڈرتا۔ یہ تھی میرے رب ذوالجلال کی تعریف و توصیف جو قرآن میں اس نے پکارا اپنے نبی کو۔ اب آؤ میں تمہیں بتاؤں ان ظالم کتوں کی طرف کیا دیکھتے ہو، ان کے لکھی ہوئی کتابیں ان کی زندگی تک نہیں چل سکتی، لیکن حسان بن ثابت 1400 سال پکارے تھے، آج تک چل رہے ہیں، آج تک محفلوں میں گرم ہے۔ ابو لہب نے میرے نبی کی شان میں کیا کہا تھا کسی کو پتا نہیں، ابو جہل کون سی گالی دیا تھا کسی کو پتا نہیں، لیکن حسان بن ثابت کی بات یاد ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ حسان نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ یہ حسان بن ثابت رسول اللہ کو ایمان کی نگاہوں سے دیکھا تھا، اس لیے پکار کر کے حضور کی تعریف کیا تھا۔ اور دنیا بھر کی زبانوں میں جنہوں نے میرے نبی کی شان بیان کی، تھوڑی تھوڑی سی چیدہ چیدہ مثالیں اپنی محفل کو گرم رکھنے کے لیے اور تمہیں شہد جیسی مٹھاس دینے کے لیے ذکر کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ حسان بن ثابت نے کہا تھا، اور پھر اسکندریہ کے شرف الدین بوسیری نے پکار کر کہا تھا، هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ بوسیری نے اسکندریہ سے پکارا تھا تو خواب میں میرے آقا تشریف لے گئے اور اپنی چادر بھی دے دیا اور ان کے لقوے کی بیماری کو بھی صحیح کر دیا۔ تعریف کرنے والے ایک دو نہیں، لاکھوں کی تعداد میں، یہ ہمارا مجمع بھی ناکافی ہے اور وقت بھی ناکافی ہے۔ بوسیری نے پکارا تھا اور سعدی شیرازی نے فارس کی زبان سے کہا تھا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حافظ شیرازی ایک بڑے شاعر ہیں، انہوں نے کہا تھا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تمہیں قصہ مختصر۔ فارس کے رہنے والے فنا فی الرسول عاشق رسول، جن کا کلام ایسا تھا کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر یہ شاعر میرے قبر پر پہنچ جائے تو اس کے استقبال کے لیے مجھے باہر آنا پڑے گا۔ وہ عبد الرحمن جامی پکار کر کہتا ہے، تنم فرسودہ جا پارا زے ہجراں یا رسول اللہ دلم پشمردہ آوارا زے اسیاں یا رسول اللہ چو بازوئے شفاعت را کشائی بر گنہگارا مکن محروم جامیرا دراآں یا رسول اللہ۔ یہ فارسی شعراء نے کہا تھا، پنجاب کے ایک پنجابی شاعر ایک فنا پر رسول مہر علی شاہ کہتے ہیں، مکھ چند بدر شاشانی ہے، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لٹھ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مد بھریاں، اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں، سچ اکھاں رب دی شان اکھاں، اس شان تو شانہ سب نبیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتے مہر علی کتے تیری سنا گستاخ اکھیں کی تھی جا رہیاں۔ پنجابی لوگوں نے کہا تھا، کالیاں زلفاں والا دکھی دیلاں دا سہارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دیلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا۔ پنجابی لوگوں نے بھی کم تعریف نہیں کی۔ اس کے بعد اردو والوں نے جب کہا تھا تو اقبال شاعر مشرق کہتا ہے، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو، خوم خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اقبال اس بارگاہ مصطفیٰ میں یوں کہتا ہے، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہا۔ توجہ سے سنو مسلمانوں، میں میرے نبی کی شان بیان کر رہا ہوں، کسی نیتا کی نیتا
ماتا گیری نہیں، کسی دنیا دار کی تعریف نہیں، مصطفیٰ کریم کی شان یہ ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تم ہے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اب آؤ ایک دل سے لگنے والی بات تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ ابھی تم نے کہا تھا میرے نبی کو دیکھنے کی تڑپ ہے، ان کو دیکھنے کی آس ہے۔ ایک شاعر نے کیا بہترین انداز میں میرے نبی کے خط و خال کو اشعار میں کھینچا ہے، میرے نبی کی شان کو، ان کے جمال کو کیسے بیان کیا ہے۔ کہتا ہے چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، توجہ سے سننا، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہے، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارض ہے کہ والفجر کی آیات کے امین ہے، گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے برسرق، گردن ہے کہ برفرق زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہے، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زبان بول رہی ہے، اور یہ خطبے ہیں کہ ساون کے امڑتے ہوئے دریا، خطبے ہیں کہ ساون کے امڑتے ہوئے دریا، اور قرات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ دانت یہ شیراز شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، شرمندہ تاب و لب دندان پیمبر، شرمندہ تاب و لب دندان پیمبر، حرف بسنا خانی خامہ بسریرے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے، یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم ہے۔ میرے آقا کے خط و خال کو بیان کرتے رہے، ساری دنیا نے ایک طرح بیان کیا، اور بریلی کا حسان الہند ہندوستان کا حسان الہند کہتا ہے، جب حسان بن ثابت نے مدینے میں کہا تھا یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، تو بریلی کا حسان کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، دنیا بھوکتی ہے تو بھوکے، مگر ہمارے عاشقوں نے ہمیں پکار کر کے کہا ہے سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالے، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، جس کے طلبوں کا دھون ہے آب حیا، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، ہندے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، ارے ملک کونین میں انبیاء تاجدار، اور تاجداروں کا آقا، غمزدوں کو مزدہ دیجئے کہ ہے رضا بے کسوں کا سہارا، ارے تم کہتے ہو محمد ایسے تھے ویسے تھے، سنو ہم کیا کہتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، وصف ان کا کیا بیان کوئی کر سکے، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف ہے یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں پیزا، حیرت نے جھنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اے غلامان مصطفیٰ حاصل کلام یہ ہے میرے نبی کی تعریف کا، اگر رزلٹ دو باتوں میں چاہتے ہو تو سن لو، رزلٹ یہ ہے میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔
آخر میں اس جلسے کے اختتام پر ان ظالموں کو کہوں گا، ان چھچورے لیڈروں کو پکار کر کے بتاؤ، ان چھچورے لیڈروں کو بلا کر کے بتاؤ، ظالموں جمع کرو مجمع اور اس طرح کا جوش دکھا کر دکھاؤ۔ تمہارے 500 اور 200 پر آنے والوں کو تمہاری حقیقت تک نہیں معلوم ہوگی، لیکن میرے مجمع میں آنے والا اس کا وعدہ یہ ہوتا ہے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یا رسول اللہ، یہ مجمع کسی نیتا کا نہیں ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا ہے، یہ سدا سلامت رہے گا۔ آپ اس بات کو یاد رکھیں میرے عزیزوں، جھگڑنا لڑنا چھوڑ دو۔ میں نے شروع میں ہی کہا 1000 سلسلے کیوں نہ ہوں، سب میں بیعت ہو جاؤ، لیکن جمع ہونا ہے تو میرے مصطفیٰ کے نام کا، جیسے ان کا ان کا سب کا تمہارا ہمارا، سب کا نبی ایک ہی ہے، تم بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، ہم بھی اسی نبی کا۔ جب اس نبی کی بات آئے تو سارے جھگڑے ایک طرف، میرے نبی کی عزت ایک طرف، میرے نبی کی عزت ایک طرف۔ اخیر میں میں یہ اعلان کرتا ہوں، الحمدللہ آپ نے جو محبتیں دی ہیں، عزتیں دی ہیں، يا شفيعنا يا محمد صلى الله عليه وسلم